الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دیں جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی کل حال. آپ الحمد کیسی للہ ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. اور ایکسائٹیڈ ہیں اپنے رمضان کے لیے. اب ہمارے پاس ایک اور مہمان آنے والا ہے. سبحان اللہ، تیاری ہو رہی ہے سب کی. الحمد للہ. چلیں، آج ایکسائٹیڈ ہے. ہماری کلاس آج اختتام پذیر ہوگی. تکمیل ہے آج ہماری اس بک کی. سسٹر مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے. وہ انشاءاللہ لاسٹ میں کر لیجیے پھر، ٹھیک ہے؟ یا پرائیویٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. اوکے. ابھی اپنے ریمائنڈر کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ رمضان شروع ہو رہا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ہمیں اس کام سے بھی نجات حاصل کرنی ہے. جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی سستی کو چھوڑ سکیں، یا تھوڑی بھی اگر کہیں کسی کے اندر آ جاتی ہو تو اس کو نکالیں باہر. الحمدللہ جتنے بھی آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ جس بھی کنڈیشن میں ہیں، سب اپنی اپنی صحت کے حساب سے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، اور سب کے لیے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اگر بیمار ہیں اور بیماری میں بھی کر رہے ہیں تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور مزید اجر رکھا. تو جو جتنے مشکل حالات میں اللہ کے دین کا کام کرتا رہے گا اور مزید اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا رہے گا، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے کہ کون کیسا اور کس کنڈیشن میں کام کر رہا ہے. سستی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے خوب مدد مانگنی ہے کہ میرے اس مرض کو شفا عطا کر دیں. اللہ سے مانگو، اس میں سست نہ پڑو. جو چیز نفع دیتی ہے اس کی حرص رکھو، اور پھر نیت رکھنی ہے کہ اس مرض سے لازماً نکلنا ہے. اور نیت کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ دعا. نیت، ارادہ، کوشش قوی رکھیں اور دن کا آغاز اذان فجر سے پہلے یا اس کے ساتھ کر دیں. جب انسان وضو کرتا ہے تو شیطان کی لگائی گرہ کھل جاتی ہے، اور شوق سے عبادت اور دن کا آغاز ہم سب نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ واقعی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ تھوڑا فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، جیسے آج کل 5:28 پہ فجر ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اگر آپ پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں نا فجر سے، جس کی بھی آنکھ کھلے، تو آپ دیکھیں آپ کا دن اتنا زیادہ چست گزرتا ہے اور اتنا اچھا گزرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ، اور اتنا سارا کام ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حدیث بھی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صبح کا جو ٹائم ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. جو جتنی جلدی صبح کا کام فارغ کرے گا، کر کے اس کا دیکھیں دن اتنا بڑا لگے گا کہ یہ تو میرے لیے اتنا بڑا سارا دن ہو گیا، 2 دن کے برابر دن لگ جائے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی ہے کہ صبح ارلی مارننگ میں ہی اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، نمٹا لیے جائیں. السابقون بننا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوڑ لگانے کی فکر ہو، ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکی کرنا اور موقع کی تلاش میں رہیں، اور بس جتنی ہمت ہو کر جائیں. دوڑیں توبہ کرنے میں، اللہ سے رجوع کرنے میں، اور خدمت میں، نیکی میں. ٹھیک ہے؟
اور پھر نفس کی منافقت سے نکلنا ہے. اوقات متعین کرنے، اپنے سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، ورزش کے اوقات اور روٹین پہ کام کرنا. اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے تو الحمدللہ ہم سب کا روٹین تو ویسے ہی سیٹ ہو ہی جانا ہے، اور رمضان تو آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں نظام اوقات کی پابند بنانے کے لیے. اور اسی ایک مہینے میں ہم جب پابند رہتے ہیں ہر چیز کے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فیول کی طرح سے ہوتا ہے کہ پھر ہم 11 مہینے جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک مہینہ جو آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے. تو الحمدللہ رمضان آ رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ابھی سے ہی اسٹارٹ کر دیں گے، روٹین پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پورے سال کے لیے ہمارے لیے بہتر رہے گا. رات دیر تک جاگنا، دن میں سونا یا کام کے وقت میں کوئی اور کام نکال لینا، فون پہ مشغول رہنا، ہر کام کا نماز کا اول وقت مخصوص کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر کام کا اور نماز کا اول وقت مخصوص کرنا ہے. کوکنگ کا جو ٹائم ہے وہ بنا لیں، میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوکنگ کا ٹائم ہے میرا. ابھی یہ نہیں ہے کہ ابھی پورا ہی ٹائم کھڑے ہو جائیں اور پکاتے ہی چلے جائیں اور سارا اور یہی ایوری ڈے کا روٹین ہونا چاہیے کہ آپ ہمارا یہی ہونا چاہیے خواتین کا کہ ہم دن کا ایک مخصوص حصہ اپنے کھانے کے اس میں رکھیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں یہ کام کر کے ختم کر دوں گی تاکہ میں اپنے اور کام بھی نمٹا سکوں. ورنہ خواتین کا کیا ہوتا ہے سارا دن کچن میں لگی رہتی ہیں، بس لگتا ہے جیسے وہ کچن کے لیے پیدا ہوگی. تو ایسا نہیں کرنا. تو آگے چلتے ہیں. اگر کبھی کام رہ جائے تو سبب جانیں اور اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، تو ہمیں سبب جاننا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کام پینڈنگ میں پڑا ہے، اور اگر وہ پینڈنگ میں پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. مایوس مت ہو، خود سے مایوس نا امید نہیں ہونا کہ میں نہیں کر سکتی. وجہ جانیں اور علاج کریں. کم ہمتی سے نکلیں. بیمار ہیں تو دوائیں لے لیں، وائٹامن لیں اور ورزش کریں. ٹھیک ہے، اگر سستی آتی ہے اور کچھ بھی ایسا باڈی میں فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے ورزش شروع کر دیں. وائٹامن، اگر گھٹنوں میں پرابلم ہے بغیر کسی ریزن کے، یا اگر کچھ اور آثار آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں، وائٹامن لینا شروع کر دیں. ہم خواتین کے ساتھ تو مسئلے مسائل رہتے ہیں، کبھی آئرن کی ڈیفیشینسی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جس کی وجہ سے نیند آ رہی ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو بھی پرسکرائب میڈیسن کر کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا کے جو بھی وائٹامن کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم خواتین تو بیٹھی رہتی گھر کے اندر، جاتی نہیں ہے بلڈ ٹیسٹ کرانے. چھوڑو چھوڑو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہو ہی جائے گا. ٹھیک نہیں، ٹھیک اگر آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مزید اچھے سے رہنا ہے، زندگی اچھے سے گزارنی ہے، خوش خوش گزارنی ہے، غموں سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اب ڈاکٹر سے رجوع کر کے اگر وائٹامن کی کمی ہے کسی بھی صورت میں تو اس کو کمپلیٹ کریں. ذکر کی کثرت، ذکر الہی صبح شام کے اذکار، تلاوت قرآن، نوافل سے چستی لیں. اللہ کی قربت سے وقت میں برکت آتی ہے. ٹھیک ہے، مفید مشغولیت، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنی زیادہ اللہ کے قریب جائیں گے. دیکھیں شیطان جو ہے وہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے اذکار کو روکنے کے لیے. ذرا دیر ہم اذکار کرتے ہیں، ایک تسبیح نہیں پڑھ پاتے، ہمارا ذہن ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے نا. تو یہ سب شیطان اٹیک کرتا ہے، کیونکہ جب آپ ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک مضبوط قلعے میں بند ہوتے ہیں، اور جب آپ اس قلعے کو شیلڈ کو اپنے پاس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر شیطان چلا آتا ہے. تو مفید مشغولیت کیا ہے؟ فارغ وقت میں مفید کام کریں. فراغت میں سستی غالب آتی ہے. کسی کی خدمت کریں. خود دیکھیں کیا نیکی کر سکتے ہیں. دن میں کوئی لمحہ بیکار نہ جانے دیں اور نیکی کرتے چلے جائیں. جہاں بھی نیکی کا موقع میسر آ رہا ہے وہاں پر کرتے چلے جائیں. اپنا تھوڑا سا حصہ ضرور ڈال دیں. پچھلے دنوں کلاس میں یہی بتائی تھی کہ جہاں کہیں بھی صدقہ کا موقع ملے، انتظار نہیں کریں کہ میرے پاس بہت زیادہ بڑے بڑے نوٹ ہوں گے تو میں صدقہ دوں گی. تو جتنے بھی پیسے پڑے ہیں آپ کے پرس کے اندر، آپ کی پاکٹ کے اندر، چاہے کچھ ہی سینٹ کیوں نہ ہو وہی ڈال دیں صدقہ باکس میں. آپ کو پتہ نہیں کہ کھجور پہاڑ کے برابر ایک ہو گیا تھا ایک صحابی کا، احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کا ایک صدقہ انہوں نے کیا تھا. تو اسی طرح آپ کو پتہ نہیں آپ کا 5 سینٹ ہی کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہو جائے. ٹھیک ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. اپنی خواہشات کی تکمیل کا انتظار نہ کریں. جو کام مشکل لگے، نفس میں بھاری ہو، وہ بھی نیکی سمجھ کے کریں. فرصت میں ذکر، حفظ قرآن و حدیث کر سکتے ہیں. کوئی کتاب شروع کیے رکھیں. اچھے مشاغل رکھیں. امید ہے کہ سب صبح شام کی دعاؤں سے بھی مدد لیتے ہوں گے. اور اسی طرح سے جو اچھی اچھی کتابیں ہیں وہ اپنے سائڈ پہ رکھیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم موبائلوں پہ، فیس بک پہ ادھر ادھر اسکرولنگ کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی اچھی کتاب، چاہے آپ کو موبائل کی ہی اگر ہیبٹ لگی ہوئی تو موبائل پہ ہی اچھی کتابیں تو ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، وہی پڑھنا شروع کر دیں. ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سستی کا سب سے مفید ترین علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کی سیرت میں غور کریں.
سیرت نبوی اور صحابہ ائمہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہیں، ان کی کامیابی کے گر اپنائیں. ٹھیک ہے، سیرت نبوی اور صحابہ کی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری اسی پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم نے قرآن و احسان کتاب میں بھی یہی پڑھا ہے کہ ہمارے سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا اور صحابہ کا کیا طریقہ تھا، وہ قرآن کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. تو محنت کرنے والے معمولی لباس پہنتے ہیں اور جب محنت سے فارغ ہوتے ہیں تو نہا کر اچھا لباس پہنتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات کی ہے نا انہوں نے کہ محنت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ معمولی لباس پہنتے ہیں اور جب محنت سے فارغ ہوتے ہیں تو نہا کر اچھا لباس پہنتے ہیں. تم نے محنت کیے بغیر اچھا لباس پہن لیا، کام کے وقت پہ کام کیا، تو موت کے بعد آرام کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں نا. محنت تو کی نہیں، اچھا لباس پہن کر بیٹھ گئے، تو پھر کیسے ہم چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ درجات مل جائیں. ہم بیٹھے رہے دنیا میں، کچھ کام نہیں کیا. تو محنت تو یہاں کرنی پڑے گی. تو آگے چلتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی معاملے میں سستی کی بیماری میں ہوتا ہے. اچھے ارادے، نیک نیتی، عزم و ہمت کے ساتھ خود اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. دونوں جہان میں کامیابی کے اعلیٰ مقاصد رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نجات دے اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائی کے حصول کے لیے چستی عطا فرما دے. ٹھیک ہے، تو اپنی کنونشن، اپنی ہمت، اپنی عظیمیت کے ساتھ، اپنے ہی نفس کے ساتھ. دیکھیں ہر انسان کا جو ہے نا وہ ایوری ڈے اٹھ کے نا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے تو نیند کے ساتھ ہی ہمارا سب کا جہاد ہوتا ہے صبح کہ بھئی ابھی بستر سے اٹھ جاؤں، ہاں بس فوراً اٹھ جاؤں. یہ تہجد کا ٹائم ہے تو اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو یہ آپ کے نفس کا ہی جہاد، اور یہ ہر وقت جہاد ہمارے نفس کے ساتھ چلتا رہتا. تو ہمیں ہمارا واسطہ ہر وقت شیطان سے رہتا ہے جس کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہی نفس کا جہاد ہے کہ آپ اپنے شیطان کے ساتھ کتنی فائٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے خوب خوب دعا کرنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں. جو ہم نے یہاں پر سے لیسن فنش کیا تھا، اور ہم نے جو ہے وہ تقریباً یہاں پر جو پوائنٹ کور کیے تھے، 5واں پوائنٹ آج ہم کور کریں گے. مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سے مدد چاہیں اور ہم درج اللہ عمل اختیار کریں. تو ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے تھے اور اس میں 161 پیج پر، میرے پاس بک کا 161 پیج ہے، تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہونا نمبر 1. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے نمبر 2 پوائنٹ کو کور کیا تھا کہ قرات کی تکرار کرنا. ٹھیک ہے، تکرار کے ساتھ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی آیت آ رہی ہے تو اس کے لیے اگر اس میں بہت زیادہ سبق ہے تو اس کی تکرار کرنا. اور پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سننا. صحیح ہے، تو کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سننا. اور چوتھا پوائنٹ ہم نے یہاں کور کیا تھا کہ دیکھنا، غور و فکر کرنا، مشاہدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 4 پوائنٹ ہم نے کور کر لیے تھے پچھلی دفعہ، اور آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ 5واں پوائنٹ کور کریں گے، الدراسہ. صحیح ہے، آج یہ استاد فرد ہاشمی کے ساتھ سنتے ہیں. آپ لوگ اپنے بکس PDF کی شکل میں آپ لوگ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی گئی تھی، اس میں اردو ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. تو کائنڈلی اپنے ساتھ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پر ہیں یا جو بھی آپ کے پاس ہے آسانی، اس میں آپ کھول لیں اس کو، اور ساتھ ساتھ آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آتا رہے. انشاءاللہ میں سلائیڈ بھی چلاتی جاؤں گی اور اچھے اچھے پوائنٹ ہیں، اور بک کے اوپر ہی اپنے نوٹس بنائیں. اور اگر ہے کہ بک کے اوپر نوٹ بنانے سے مطلب ہے کہ جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو کیٹیگرائز آپ بک پہ کر سکتے ہیں اپنی، اور ویسے تو آپ کے پاس انشاءاللہ نوٹ بک ہوگی. چلیں انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. نمبر 5، الدراسہ، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تدریس. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور لیکن رب والے بنو، ربانی بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. قال بعض اہل العلم، بعض اہل علم کہتے ہیں
تدرسون معناہ تقرؤون ای قراءۃ بإعادۃ و تقریر. تدرسون کا مطلب ہے تم پڑھتے ہو، یعنی ایسی قراءت جو بار بار ہوتی ہے، اعادہ کیا جاتا ہے جس کا، اور مکرر پڑھی جاتی ہے، یعنی تکرار کے ساتھ کی جاتی. 10 times پڑھو. تدرسون کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح پڑھنا کہ اس میں اعادہ ہو، ریپیٹیشن ہو اور تکرار ہو، پھر. آج ہی صبح مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں قرآن کا ترجمہ کیسے یاد رکھوں، تو میں نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، ریپیٹیشن، بار بار پڑھنا. کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا یہ اصول ہے. تو تدرسون اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ہم نے تو درس بنا رکھا ہے نا، ایک لیکچر. تو درس اصل میں کیا ہے؟ مدارسہ کیا ہے؟ قراءۃ بإعادۃ و تقریر، کہ بار بار پڑھا جائے، اس کو بار بار دہرایا جائے. لأن مادة درس في كلام العربي تحوم حول معاني التأثر من تکرر عمل يعمل في امثاله. یہ ڈیفینیشن ہے دراسہ کی. وہ کہتے ہیں کہ دراسہ کا جو مادہ ہے، روٹ ہے، فی کلام العرب، عربوں کے کلام میں، تحوم، حام یحوم کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، وہ گھومتا ہے، حول معانی التأثر، متاثر ہونے کے معنی میں، اثر قبول کرنے کے معنی میں. کس سے؟ من تکرر عمل، عمل کو بار بار کر کے، یعمل فی امثالہ، جو عمل کیا جاتا ہے اس کی مثالوں میں، یعنی اس جیسی اور چیزوں میں بھی. تو مطلب یہ ہے کہ دراسہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کسی ایسے کام سے متاثر ہونا جس میں اعادہ اور تقریر، یعنی بار بار لوٹانا اس کا پایا جائے، یعنی جس کو بار بار کر کے اس سے اثر قبول کیا جائے. اس دفعہ آپ کو کورس میں سورۃ الدہر یاد کروائی گئی، جس کی آپ نے ریپیٹیشن کی. کیا اس سے آپ کو تدبر میں، خاص طور پر جن لوگوں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھ رکھا ہے اور پڑھا رہے ہیں، کیا غور و فکر میں اضافہ نہیں ہوا اس سے؟ میں جب وقت سے پہلے آ جاتی تھی تو گاڑی میں ہی آواز آ رہی ہوتی تھی تو اس کو میں سن رہی ہوتی. تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو کہ جو آیتیں آپ نے بار بار پڑھی اور بار بار سنی اور حفظ کی کوشش کی، وہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ ایسے ہی آ جاتی ہوں، یعنی آپ کے کانوں میں گونجتی ہوں، اور آپ رات کو نیند میں سوتے سوتے سائڈ پلٹتے ہیں اور آپ کی زبان پہ آ جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ زندہ رہنا. اور یہ تکرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن اور ایک کام کو مسلسل کرنے اور روز کرنے کے بغیر نہیں ہوتا. تو قرآن مجید پڑھنے کا جو طریقہ آپ نے الہدیٰ میں اختیار کیا ہے کہ ایک ایک آیت کو چاہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہو، کئی بار پڑھا جائے، ترجمہ یاد کرنا ہو، کئی بار اس کا ترجمہ یاد کیا جائے، اس کو پھر دہرایا جائے، پھر گھر میں روز تلاوت اپنی کی جائے، اپنا حزب یومی جو ہوتا ہے، حزب یومی اور ورد یومی. ورد یومی وہ ہوتا ہے روز کے اذکار، اور حزب ہوتا ہے جو روز کے قرآن کے پڑھنے کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں جب تک انسان باقاعدہ درس و تدریس کا کام نہیں کرتا. تو ساری زندگی اس کام کو اپنے پلے باندھ لیں، چاہے ایک شخص کو پڑھائیں، چاہے 2 کو پڑھائیں. پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑے عالم ہیں اور دوسرا جاہل ہے. بعض اوقات رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، کہ بعض اوقات پڑھانے والا جن کو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جواب میں اس کو اس سے بہتر باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو انسان پڑھاتے ہوئے بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنے شاگردوں سے بھی سیکھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے سیکھتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا نا جب آپ قرآن پر مذاکرہ کریں، قرآن کو زیر موضوع بنا کر اس کے اوپر بات چیت کریں گے. یہ پڑھنا پڑھانا صرف کلاس روم کی حد تک، صرف ٹیسٹ اور اسائنمنٹ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ساری زندگی، کلاس روم کے باہر بھی، گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، وزٹرز کے ساتھ، کہیں بھی آپ بیٹھیں، جو پڑھا ہو اس میں سے کوئی نہ کوئی آیت نکالیں اور شیئر کریں، کبھی لکھ کر، کبھی کسی طرح. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، ملاقات کرنا اگر اس کے ارد گرد ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ایک عجب لطف آ جائے گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یعنی ایسے لوگوں سے تعلق، چاہے ان پرسن ہو چاہے کسی
سوشل میڈیا کے تھرو ہو یا کچھ بھی، یعنی علمی تعلق کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا لازمی ہونا چاہیے. آپ کی روح کی جلا ہو، جس سے آپ کا ذہن روشن ہو، آپ کا دل تر و تازہ رہے. اس کے بغیر انسان مردہ ہے، مردوں کی طرح چل پھر رہا ہے اگر صرف دنیا کی باتیں سوچ رہے ہیں. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے اپنے گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن سے روز کچھ نہ کچھ علمی مذاکرہ ہو، اور وہ بھی قرآن کے بارے میں. واٹس ایپ پر آپ کے جو گروپس ہیں ان میں آیات شیئر کیا کیجئے جن پہ آپ نے تدبر کیا یا علماء نے کیا، اور اس کو ٹائپ کر کے سب کے ساتھ شیئر کریں. پھر وہ مزید جو گروپ کے لوگ ہیں ان سے کہیں کہ وہ اس پر مزید غور و فکر کریں اور مزید اس میں معلومات میں اضافہ کریں. تو علمی مذاکرہ مدارسہ چاہے لکھ کر ہو، چاہے بول کر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے فون پہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ جاری رکھے. یہ ہمیں زندہ رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اصل شعور والی زندگی عطا کرتا ہے. قرآن کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں. کل ہی ہم نے دعا پڑھی تھی نا، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. ہم و غم دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ مدارسہ جو ہے فارمل بھی انفارمل بھی، بول کے بھی لکھ کے بھی پڑھ کے بھی، ایسی کتابیں ایسی تفاسیر دیکھیں. اب جیسے آپ دیکھیں نا، انہوں نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کی آیت لی اور کیا کیا، جا کے تفسیر سعدی میں دیکھا وہ کیا کہتے ہیں. جو انہوں نے کہا وہ اٹھا کے یہاں لکھ دیا. ایک نئی جہت کھل گئی نا آپ کے سامنے. یہی کام آپ بھی کیا کریں. کوئی آیت پڑھی، دیکھا فلاں تفسیر میں دیکھتے ہیں وہاں کیا لکھا ہے اس کا. اور اس کے لیے ایک آیات نام کی ایک ایپ ہے، اور اسی طرح ویب سائٹ پہ جو ایک سعودی عرب کا یہ جو ایک آفیشیل سائٹ ہے، انہوں نے 7-8 تفاسیر جو ہیں وہ اکٹھی کر رکھی ہیں ویب سائٹ پہ. مجھے ایگزیکٹلی اس ویب سائٹ کا نام اس وقت نہیں آ رہا. میں ہمیشہ اس پہ جاتی ہوں. اس کا سمپل طریقہ ہے، آیت کا تھوڑا سا حصہ ٹائپ کیا، سرچ کا بٹن دبایا اور وہ سائٹس دے دیتے ہیں. تو اس سائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ایک ہی آیت کی کئی تفسیریں نکلتی. اسی طرح 7 قرآن کے نام سے ایک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کئی تفسیریں جب نکلتی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ایک کو دیکھتے ہیں، آپ دوسری کو دیکھتے ہیں، آپ تیسری کو دیکھتے ہیں، آپ چوتھی کو دیکھتے ہیں، آپ 5ویں کو دیکھتے ہیں، چھٹی کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ تفسیروں سے مشکل ہیں لیکن کچھ بہت آسان بھی ہیں، اور نئے نئے معنی آپ کو پتہ چلتے ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی باغ میں گھوم رہے ہو جس میں طرح طرح کے یعنی پھلوں کے درخت ہیں لیکن ہر ایک کا انداز مختلف ہے. تو ان باغوں کی بھی کبھی سیر کیا کریں، اور اس سے آپ کے قرآن کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. اور اس کے لیے عربی سیکھیں. عربی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بول چال کے عربی سیکھنا شروع کر دیں، یعنی عربی میں کتابیں پڑھیں، استادوں سے عربی کتاب پڑھیں. تو جو بھی کتاب آپ عربی میں، جیسے ابھی آپ نے یہ پڑھی ہے، تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں تو اس سے آپ کو قرآن کی عربی تفسیریں پڑھنے کی سمجھ آنے لگی. جو سمجھ نہ آئے وہ حصہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اور کتابیں نہیں تو وہی پڑھ کے اسی کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا. علم کے بارے میں کبھی سوال کرتے ہوئے نہ شرمائے کہ کوئی کہے گا کہ اچھا اتنے سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے ابھی تک یہ بات نہیں سمجھے. ہاں نہیں آئی، کیا فرق پڑتا ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سیکھنے اور سکھانے کی جو فضیلت ہے وہ تو مشہور حدیث سب کو آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت بطحان یا عقیق کی طرف جائے. یہ مدینہ کے قریب 2 منڈیاں تھی جہاں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. اس پر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں. ظاہر اصحاب صفہ جو تھے وہ فقراء میں سے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، تو جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کوئی کہے جاؤ 2 مفت اونٹیاں تمہیں مل رہی ہیں تو اس کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 2 آیتیں سیکھنا ڈیلی کی روٹین بنا. 1 آیت لیں، جائیں اس ویب سائٹ پہ پڑھیں اس کی تفسیر، 3 4 5 تفسیریں پڑھیں جتنی آپ کو سمجھ آتی ہیں. روز کرتے کرتے آپ کی سمجھ میں بھی اضافہ ہونے لگے گا. تو یہ اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ جائیں برانچ میں یا کلاس میں یا کہیں بھی اور جا کے لوگوں کو سکھائیں یا بیٹھ کے خود سیکھیں. اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 4 سے بہتر. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. جتنی چاہیں اونٹنیاں مزید بڑھا لیں.
یقین ہے ان باتوں پر؟ اگر یہ یقین ہو، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اگر یقین ہو تو ہم پھر سب چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہم دنیا چھوڑ دیں، ظاہر ہے گھر ہے، بچے ہیں، کھانا پکانا، گھر کے کام کاج سب، لیکن اپنی زندگی کا اپنے لیے یہ وقت ضرور نکالیں کہ کچھ حصہ تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا۔ بیکار قسم کے بے شمار واٹس ایپ پہ ادھر ادھر ویڈیو میں تو کھولنے کی بھی زحمت نہیں کرتی، اگر کوئی بھیج دے تو کبھی تو میں بلاک ہی کر دیتی ہوں، اگر کوئی خواہ مخواہ میں میرا وقت ضائع کرنا شروع کرے۔ اور باقی یہ ہے کہ چاہے کوئی انتہائی سمجھدار بندہ بھی بھیجے نا آپ کو، اس کو بھی نہ دیکھا کریں، بہت توجہ نہ دیا کریں، کیونکہ ہر چیز کھول کے دیکھنا، ہر چیز کو کلک کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے پوچھا کریں آج میں نے قرآن کا کتنا حصہ سمجھا ہے، قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے جو میں ان چیزوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ کیونکہ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس نے ہمارے علماء کیا اور فقہا کیا اور چھوٹے کیا اور بڑے کیا سب کو اپنے اندر جذب کر لیا، سب بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر کہ اچھا یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب ایسی کوئی چیز آپ کو ٹیمپٹیشن ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ سے سوال کریں آج قرآن کتنا پڑھا ہے، آج کیا پڑھایا میں نے، آج کس چیز میں اضافہ کیا۔ اگر اللہ کے کلام کے ساتھ وقت نہیں گزارا تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کورس کے بعد قرآن کے ساتھ اس کورس سے پہلے سے زیادہ تعلق قائم کرتے ہیں پھر تو ہوا فائدہ یہاں آنے کا، ورنہ یہ بھی ایک بس شغل تھا، ہو گیا پورا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے طریقے ڈھونڈیں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے 4 دفعہ زندگی میں صرف ایک شخص کو 1 on 1 بیس پر پورے قرآن کی ترجمہ وغیرہ پڑھایا۔ تفسیر کا تو مجھے اب یاد نہیں کہ کتنی کی کتنی نہیں، لیکن ایک شخص، اس سے اپنے اندر پختگی آتی گئی، مزید سمجھ بڑھتی گئی، ایک بہانہ رہا قرآن کی دہرائی کرنے کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے مدارسہ کریں، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کے ڈسکشن کریں، دوسروں کے ساتھ انگیج ہو کے قرآن پڑھیں۔ وہ آپ کو پکڑیں گے، آپ ان کو پکڑ کے رکھیں گے، جب آپ پھسلنے گرنے لگیں گے تو آپ کو تھام لیں گے۔ قال الطبری رحمہ اللہ فی تفسیرہ فی معانی الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں ولیکن یقول لہم، لیکن وہ ان سے کہہ رہا ہے کونوا ایھا الناس سادۃ الناس وقادتہم، ہو جاؤ اے لوگوں کے سردار اور ان کے رہنما، فی امر دینہم و دنیاہم، ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں، ربانیین، ربانی بن جاؤ، بتعلیمکم ایاہم کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے کر، وما فیہ من حلال و حرام، اور جو بھی اس میں حلال و حرام کے مسائل ہیں، وفرض و ندب، اور فرض اور نفل، مستحب، وسائر ما حواہ، اور وہ تمام جس پر وہ مشتمل ہے، من معانی امور دینہم، ان کے دین کے امور کے معانی پر، وبتلاوتکم ایاہ ودراستکموہ، اور تمہاری اس کی تلاوت اور اس کو پڑھنا پڑھانا، یعنی ربانی تم کیسے بنو گے، اس کی تلاوت کر کے اور اس کو پڑھا کے۔ الدلیل علی ان تدارس القرآن منہج شرعی، اس بات کی دلیل کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ ایک شرعی طریقہ ہے، شرعی منہج ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا شریعت کا تقاضا ہے۔ نمبر 1 الامر، حکم کے ذریعے، دلیل کیا امر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قال تعالی خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، خذوا لے لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، اور اس کو یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ کا مطلب کیا ہے؟ ای بجد، جد نہیں ہے، جد دادا کو کہتے ہیں، ای بجد واجتہاد، یعنی سیریسنس کے ساتھ، جد کہتے ہیں سیریسنس، سنجیدگی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، یعنی قرآن کو سنجیدگی اور محنت سے پڑھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ دِرَاسَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ،
اور اس کو یاد کرو جو اس میں ہے، پڑھنے اور تحقیق کرنے کی صورت میں، واتصاف بالعمل به، اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ، یعنی عمل کرنے کا وصف اختیار کر کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اذا فعلتم ذالک، جب تم نے ایسا کیا. یہ بھی سادی کی تفسیر ہے. والمراد بالدراسہ، دراسہ نہیں ہے، دراسہ، اور دراسہ سے مراد الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. قال ابن زید الدراسة القراءة والعلم. دراسہ کا مطلب کیا ہے؟ قراءت اور علم، پڑھنا اور علم حاصل کرنا. وقرأ ودرسوا ما فيه، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، قَالَ عَلِمُوا مَا فِيهِ، کہ انہوں نے جان لیا جو اس میں تھا. لَمْ يَأْتُوهُ بِجَهَالَةٍ، اور انہوں نے اس کو جہالت کے ساتھ نہیں پڑھا. سبحان اللہ، کیا لفظ استعمال کیا. جہالت سے پڑھنا کیا ہے؟ بغیر جانے پڑھنا کہ کیا ہے اس میں، یعنی پڑھے لکھے جاہل، پڑھ بھی رہے ہیں اور جاہل بھی ہیں، کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمل، کتاب کی وراثت سے مراد اس کا علم اور عمل ہے. وَدِرَاسَةُ أَلْفَاظِهِ، اور اس کے الفاظ کو پڑھنا ہے. وَاسْتِخْرَاجُ مَعَانِيهِ، اور اس کے معنی کو نکالنا ہے. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، یعنی ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی اس کے علم، عمل، اس کے الفاظ کو پڑھنے کا اور اس کے معنی نکالنے کا. یہ ہوتی ہے کتاب کی وراثت. نمبر 2، حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہے اللہ کے کلام سے اور دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. حین یلقاہ جبریل، جب ان سے جبریل آ کے ملتے تھے. وکان یلقاہ فی کل لیلۃ، اور وہ آپ سے ہر رات ملاقات کرتے تھے. من رمضان، رمضان میں، رمضان کی ہر رات جبریل سے ملاقات ہوتی. فیدارسہ القرآن، تو آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، دورہ قرآن کرتے تھے. قال ابن باز رحمہ اللہ عن ھذا الحدیث، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، یستفاد منہ المدارسۃ، اس حدیث سے مدارسہ کا استفادہ ہوتا ہے، یعنی مدارسہ کا پتہ چلتا ہے. وَأَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَن يُدَارِسَ الْقُرْآنَ مَن يُفِيدُهُ وَيَنْفَعُهُ، اور مومن کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ قرآن کا مذاکرہ کرے، پڑھے پڑھائے جو اس کو فائدہ دے اور اس کو نفع دے. یعنی کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کا مدارسہ کرے جو اسے فائدہ دے، یعنی کسی سمجھدار شخص کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے، صحابہ میں سے کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی قرآن کا مدارسہ کریں، دورہ کریں، پڑھیں. رمضان کی ہر رات یا ہر دن، ہر رات سے مراد دن بھی ہوتا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ جس کو کوئی قرآن کی سمجھ ہو، یا جس کو نہیں تو آپ اس کو سمجھائیں. وَمِنَ الْفَوَائِدِ، اور فوائد میں سے یہ بھی ہے، یعنی اس آیت کے، شرعیت المدارستی، مدارست کی مشروعیت. وَأَنَّهَا عَمَلٌ صالح، اور یہ کہ وہ ایک نیک عمل ہے. حتی ولو فی غیر رمضان، خواہ یہ رمضان کے علاوہ بھی ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دورہ صرف رمضان میں ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. لِأَنَّ فِيهَا فَائِدَةٌ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا،
کیونکہ اس میں فائدہ ہے ہر اس شخص کا جو ان دونوں میں سے اس میں موجود ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ فائدہ ہے، پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کو بھی. وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف دو لوگ ہی دورہ قرآن کریں، اس کا مطلب ہے خواہ دو سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو. فَلَا بَأْسَ يَسْتَفِيدُ كُلُّ مِنْهُمْ مِنْ أَخِيهِ، تو کوئی حرج نہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے مستفید ہوتا ہے. وَيُشَجِّعُهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَيُنَشِّطُهُ، تو وہ اس کو قرأت پر ابھارتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے. شجاع بہادر کو کہتے ہیں، یعنی اس کو کانفیڈنس دیتا ہے. وَيُنَشِّطُهُ، اور اس کو محرک کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے. مَعَ عِظَمِ الْفَائِدَةِ، بڑے بڑے فائدوں کے ساتھ. فِيمَا يَحْصُلُ بَيْنَهُم مِّنَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْمُطَالَعَةِ، اس میں سے جو ان کو حاصل ہوتے ہیں مذاکرے مطالعے کے دوران. فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ كُلُّ ذَلِكَ فِيهِ خَيْرٌ، اس میں جو چیز مشکل ہو جاتی ہے ان پر، یعنی سمجھنے میں، اس میں ہر طرح کی خیر کثیر حاصل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں رات کو یا دن کو، تو ہمیں اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے. یعنی اجتماع جو ہوتا ہے لوگوں کا، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کو کانفیڈینس دیتا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے. یہ فائدہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب باہم مذاکرہ کیا جاتا ہے اور مل کے کمبائنڈ اسٹڈی کی جاتی ہے، کمبائنڈ سیشن کیا جاتا ہے ڈسکشن کا، تو اس سے اور بھی بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سب کے جو خیالات ہیں یا اوروں سے بھی انسان سیکھتا ہے اور خیر و بھلائی کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو مشکل مقامات ہیں وہ سمجھ بھی آتے ہیں. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی، یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں. تلاوت کا پیچھے معنی سمجھ چکے نا آپ، صرف ریڈنگ نہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، مگر یہ کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیرا کر لیتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت طاری ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں. وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل اس کو سست کرے، یعنی جس کا عمل اس کو پیچھے کرے. لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی جو عمل میں پیچھے رہ گیا تو خواہ وہ کسی بھی خاندان سے ہو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. خاندان، ذات پات کسی کو آگے نہیں بڑھاتی، ماں باپ کا نام نہیں بڑھاتا، انسان کا اپنا عمل اس کو آگے بڑھاتا ہے. وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ، عمیر بن ربیعہ کہتے ہیں، رأیت ابا الدرداء يدرس القرآن فی جماعت من اصحابہ، میں نے ابو درداء کو دیکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کی جماعت میں قرآن کی تدریس کر رہے تھے، یعنی قرآن کے علوم سکھا رہے تھے. تو کلاس کی شکل میں سیکھنا سکھانا بھی مشروع ہے، اس کا بھی ثبوت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ نے کیا ایک بدعت کو رواج دے دیا، گھر گھر بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. قال الآجری والقلیل من الدرس للقرآن مع الفکر فیہ، قرآن کے درس میں سے تھوڑا سا بھی اس میں غور و فکر کر کے، وہ تدبری اور تدبر کر کے پڑھنا، احب الی من قراءۃ الکثیر من القرآن بغیر تدبر، مجھے اس کثیر قراءت سے زیادہ پسند ہے جو تدبر کے بغیر ہو. ولا تفکر فیہ، اور اس میں نہ کوئی تفکر ہو. وظاہر القرآن یدل علی ذلک، اور قرآن کا ظاہر اس کی دلالت کرتا ہے. والسنۃ وقول ائمۃ المسلمین، اور سنت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے اقوال بھی. یعنی یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے. وَهُوَ سُنَّةُ نَبِيِّنَا، اور وہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. حجرها من حجرها، ترک کر دیا اس کو جس نے اسے ترک کر دیا. یعنی یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہے کہ مل بیٹھ کے قرآن کا مدارسہ کریں، مذاکرہ کریں، درس و تدریس کریں. فعن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان،
اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے. حین یلقا جبریل، جب جبریل سے ملاقات کرتے. وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ، جبریل آپ سے ہر رات کو ملاقات کرتے من رمضان، رمضان کی. فیدارسہ القرآن، اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. ان ابن مسعود قال، ابن مسعود کہتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم کا ارادہ کرے اسے قرآن پڑھنا چاہیے. فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، اس میں پہلوں پچھلوں کی خبریں ہیں. قال الآجری، آجری کہتے ہیں فی وصف حملۃ القرآن، حاملین قرآن کے وصف میں، تعریف میں، قد جعل العلم والفقہ دلیلہ الی کل خیر اذا درس القرآن. تحقیق جعل، اس نے بنا لیا یعنی دلیل بنا لیا، دلیلہ العلم والفقہ، علم اور فقہ کو اپنا رہنما بنا لیا، الی کل خیر، ہر خیر کی طرف، ہر خیر و بھلائی کے لیے. اذا درس القرآن، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، فبحضور فہم و عقل، فہم اور عقل کے حضور کے ساتھ، حاضر ہونے کے ساتھ. یعنی حاملین قرآن جو ہیں انہوں نے ہر خیر و بھلائی کے لیے علم اور فقہ کو اپنی دلیل بنایا ہوا ہے. کس طرح کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضور فہم و عقل کے ساتھ. ہمتہ ایقاع الفہم لما الزمہ اللہ، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، عزم کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں عقل اور فہم کو حاضر کرے جو اللہ نے اس کے لیے لازم کی ہے. من اتباع ما امرہ، جو اللہ نے حکم دیا اس کا اتباع کر کے. والانتہائی اما نہا، اور اس سے رک کے جس سے اللہ نے روکا. لیس ہمتہ متی اختم السورہ، اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سورت کب ختم کروں گا، وہ ختم کے لیے نہیں دوڑ بھاگ رہا ہوتا بلکہ اس کے سمجھ اور عمل اور اتباع کے لیے. ان قتادہ فی قول اللہ عز وجل، قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور عمدہ زمین، عمدہ شہر جس کی نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال البلد الطیب، کہتے ہیں کہ پاکیزہ زمین جو ہے، المؤمن، یہ مومن ہے. سمع کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سنتا ہے، فوعاہ، پھر اس کو یاد کر لیتا ہے، واخذ به، اور اس کو اخذ کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، وانتفع به، اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی مثال کمثل هذه الارض، اس زمین کی طرح ہے، اصابها الغیث، جس پہ بارش برسی، فانبتت وامرعت، جس نے خوب نباتات اگائی اور چارہ اگایا. مرعا چارے کو کہتے ہیں نا، چراگاہ. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. عسرا، یعنی خراب. وہذا مثل الکافر، اور یہ مثال ہے کافر کی. قد سمع القرآن فلم یاخذ بھی، وہ بھی قرآن سنتا ہے مگر اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا. ولم ينتفع به، اور اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اس نے. کمثل هذه الارض الخبیثہ، اس کی مثال اس خبیث زمین کی طرح ہے. اصابها الغیث، جس پہ بارش پڑی، فلم تنبت شیئا، اس نے کچھ بھی نہیں اگایا. ولم تمرع شیئا، اور نہ ہی کوئی چارہ اگایا، بلکہ الٹا گندی زمین سے تو اور اسمیل آنے لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں، جب بارش برستی ہے تو ان سے کیسی سڑاند اٹھتی. اسی طرح جو شخص قرآن سن کے فائدہ نہیں اٹھاتا، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، اس شخص کا ہے کہ اس کے دل پر ہی نہیں کچھ اثر ہوتا، اس کے اندر بگاڑ ہے، وہ خراب ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ پڑھنے پڑھانے پہ شرح صدر ہوا. 2-3 کام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، کوئی بڑے نہیں مانتے تو بچے کوئی پکڑ لیں، نیبرز کے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ. کچھ مائیں بڑی تنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بچوں سے، تو ان سے کہا کریں انہیں میرے پاس بھیج دیا کریں، اور آپ ان کو لے کے بیٹھ کے قصص القرآن سنائیں، ان کو تھوڑا تھوڑا قرآن کا مطلب بتائیں، تو ان کی زندگی میں بھی برکت آئے گی. بچوں کو بھی برکت کی ضرورت ہوتی، وہ صرف کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اور کچھ نہیں، جیسے بڑے ہیں تو لفظی ترجمہ، یعنی وائٹ پارے جو ہیں وہ لے لیجئے کوئی، اور 2 آیتیں، ایک آیت سکھائیں بھی اور سنیں بھی ان سے. اور اس کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی بھی شرط نہیں ہے اس کا. جی ایک ہمارے نیبرہڈ میں پہلے وہ تھی، تو ان کا کوہاٹ سے وہ پشتو اسپیکنگ ہے،
اور بالکل ان پڑھ ہیں، انہوں نے کبھی اسکول گئی نہیں وہ، یعنی انہوں نے ایک ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے دوسری جماعت تک پڑھا، تیسری تک، انہوں نے کبھی اسکول ہی نہیں گئی وہ. اور ماشاءاللہ ان کے 7 بچے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ شوق تھا قرآن کا. اور 2017 کے دورے قرآن میں وہ آئی تھی میرے پاس نا، اور وہ اس وقت میں انگلش کا کرا رہی تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ روتی بھی تھی ساتھ ساتھ. اور ان کی وجہ سے میرا الحمدللہ ایمان بڑھتا تھا. تو ان کا یہ تھا کہ پچھلے 1.5 سال میں ماشاءاللہ سے انہوں نے سورہ البقرہ جو تھی وہ ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن انگلش میں اور لفظی ترجمہ اردو میں یاد کر لیے. دوسرے پارے پہ ہم طلاق والی جو آیتیں وہاں ابھی پہنچے. ماشاءاللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. زبان ان کی پشتو ہے، نہ اردو ہے نہ انگلش ہے، اور وہ اس میں ترجمہ سیکھ گئی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتی ہوں. لیکن نیت دیکھیں، ارادے دیکھیں، شوق دیکھیں. یہ سارے باتیں ساری شوق کی ہیں. ہمیں شوق نہیں لگا. ایک خاتون جو کہ نہ بول سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، ان کی بیٹی ڈیلی یہاں سے جا رہی ہیں اور جا کے ان کو اشاروں کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ ہم قرآن کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں. اور وہ بیٹی کہتی ہیں کہ مطلب میرے سے زیادہ وہ رو رہی ہوتی ہیں، میں رو رہی ہوتی ہوں تو وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں. جو بات میں کرتی ہوں وہ کہتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہی، اور وہ اشارے کے ساتھ اپنا سارا کچھ بتا رہی ہیں. اور قرآن کے ساتھ ان کی جو محبت ہے میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم سے زیادہ وہ اس چیز کو بالکل بالکل. رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. استاذہ میری 2 شاگرد ایسی ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، تو ان کو نہیں لکھنا آتا تھا تو وہ مجھ سے لے جاتی تھی اور وہ گھر میں اپنی بیٹیوں سے لکھواتی تھیں. اور جب تفسیر کے جب پوائنٹس ہم نکالتے تھے تو مجھے پنجابی میں بتاتی تھی اللہ دیکھو انج کہندا پیا ہے نا، تو میں نے کہنا ہاں جی بالکل یہی کہہ رہے ہیں. تو یقین کریں جب وہ ایک دم سے اچانک بیمار ہوئی اور ہاسپٹلائز ہوئی تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کو ایک دم سے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی ان کا آخری ٹائم ہے. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میری کلاس لگی ہوئی ہے، ٹیچر آ گئی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. تو اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. سبحان اللہ. طلب علم میں علم طلب کر رہی تھی نا. اساتذہ ایک بچی آتی ہے میرے پاس، 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور اس کی مدر کی یہ شکایت تھی کہ بیٹی جو ہے اس کو جب غصہ چڑھتا ہے وہ اپنی یہ نبض کاٹ لیتی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے. تو کلاس اس نے شروع کی. ایکچولی میں نے اپنی بیٹی کو قرآن ترجمے سے پڑھانا تھا تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو ایک کلاس کا ماحول ہو جائے گا. تو وہ بچی آنا شروع ہوئی. آج وہ 4تھے پارے پہ ہے اور الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے کہ وہ جو اس کی یہ ایموشنل اس کو کہہ لیں جو بھی ڈسیبلٹی تھی اس سے نکل آئی ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. نمبر 6 الحفظ. حفظ کرنا. حفظ القرآن العظیم هو الاصل فی تلقیہ. قرآن عظیم کو حفظ کرنا اس کو سیکھنے میں اصل بنیاد ہے. یعنی حفظ کے ذریعے جس طرح انسان سیکھ سکتا ہے، یعنی سمجھنے کے لیے سمجھنا، وہ اس کے بغیر اس طرح ممکن نہیں. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی قرآن سینے میں ہو، یاد ہو. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فقد اکرم اللہ تعالی هذه الامة. بس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو یقیناً عزت بخشی. بأن جعل قلوب صالحیها اوعیة لکلامہ، کہ ان کے صالح بندوں کے دلوں کو کلام کے لیے برتن بنا دیا، یعنی محفوظ کرنے والا. وصدورہم مصاحف لحفظ آیاتہ، اور ان کے سینوں کو مصحف بنا دیا اس کی آیات کے حفظ کے لیے. یعنی ان کے سینے اپنی آیات کے حفظ کے لیے مصحف کی طرح بنا دیے. وقال اللہ عز وجل لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ عز وجل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کما جاء فی الحدیث القدسی، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک وانزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء تقرأہ نائما ویقظانا. انما بعثتک، بے شک میں نے آپ کو مبعوث کیا. کیوں؟ لابتلیک، تاکہ میں آپ کو آزماؤں.
وَأَبْتَلِيَ بِكَ، اور آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی آزماؤں. وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا، اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی، لا يغسلہ الماء، جسے پانی دھو نہیں سکتا، یعنی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو. تقرؤہ نائما ویقظانا، آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی، اور یہ صرف حافظ ہی کر سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خیر وہی آتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ امت کے وہ افراد جو اس کو زبانی پڑھ سکتے ہوں وہی سوتے جاگتے اس کو پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں. فمعنى ذلك ان القرآن العظیم محفوظ فی الصدور لا يتطرق الیہ الذهاب بل يبقى على مر الزمان. فمعنى ذلك، تو اس کا مطلب یہ ہے، ان القرآن العظیم، کہ قرآن عظیم، محفوظ فی الصدور، سینوں میں محفوظ ہے، لا يتطرق الیہ الذهاب، جانا اس کی طرف نہیں آتا، یعنی یہ سینوں سے جاتا نہیں، بل یبقى علی مر زمان، بلکہ یہ باقی ہے زمانوں کے گزرنے کے باوجود، یعنی صدیاں گزر گئیں کوئی اس کو مٹا نہیں سکا، کیونکہ مصحف کے علاوہ یہ سینوں کے ذریعے ایک دوسرے کے طرف منتقل ہو رہا ہے، کوئی اس کو لے جا نہیں سکتا. یعنی کتاب تو کوئی چھین بھی سکتا ہے لیکن دل کے اندر سے کون چھینے گا. من فضائل حافظ القرآن، حافظ قرآن کے فضائل، نمبر 1، حملۃ القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، حاملین قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں. فمن تمام اکرام اللہ تعالی لحملۃ کتابہ ان جعلہم من اہلہ و خاصتہ، اور اللہ تعالی کے اکرام کے کامل ہونے یعنی مکمل اکرام میں سے ہے، لحملۃ کتابہ، اس کی کتاب کے حاملین کے لیے، ان جعلہم من اہلہ و خاصتہ، کہ اللہ نے ان کو اپنا اہل اور اپنے خاص VIP بندے قرار دیا ہے. وہو شرف عظیم، اور یہ بہت بڑا شرف ہے. وتکریم لحفاظ القرآن، اور قرآن کے حافظوں کی بہت بڑی عزت. لا یدانیہ ای شرف، کوئی شرف اور عزت اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، کوئی اور شرف ایسا ہے ہی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتا. یسعی الیہ الناس فی الدنیا، جس کی طرف دنیا کے لوگ کوشش کرتے ہیں. دنیا والے جن عزتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. ذالک، یہ، ان العبد لضعیف، کہ بندہ بڑا کمزور ہے. یصبح من اہل اللہ و خاصتہ، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندوں میں سے ہو جائے. یعنی کمزور سا انسان اللہ کا خاص بندہ بن جائے حفظ کی وجہ سے. ولا شک ان اہل اللہ و خاصتہ، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ والے اور اس کے خاص بندے، ہم اقرب الناس الی نیل رحمتہ، وہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ اس کی رحمت پانے کے قریب ہیں. وہ کرامتہ، اور اس کی عزت کے، وہ محبت ہی، اور اس کی محبت کے. والقرب منہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کا قرب ملے، تو قرآن ہی کے ذریعے اللہ کا قرب مل سکتا ہے. فہو فضل اللہ، تو وہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، بے شک اللہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ اہل ہیں، یعنی اللہ والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن، فرمایا وہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ، جو اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. والمقصود باہل اللہ و خاصتہ فی الحدیث المذکور، حدیث مذکور میں یا جس حدیث کے اوپر ذکر ہوا ہے اس میں اہل اللہ اور اس کے خاص ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم حفظۃ القرآن، وہ قرآن کے حافظ ہیں. کون سے حافظ؟ العاملون بہ، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. ہم اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. والمختصون باختصاص اہل الانسان بہ، اور اس کے خاص بندے ہیں، اس کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، جیسے انسان کے گھر والے اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں. یعنی گھر والوں کا جیسے انسان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے،
ایسے ہی حفظہ یا حافظ قرآن کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے جو اس قرآن پر عمل کرنے والا ہو، فاسق نہ ہو۔ نمبر 2، دوسری دلیل، منزلۃ الحافظ عند آخر آیت یقرأها، حافظ کا مقام و مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جس کو وہ پڑھتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، بلندیوں کی طرف بڑھتے جاؤ، ورتل اور آہستہ آہستہ پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، فإن منزلک، کیونکہ تمہاری منزل عند آخر آیت تقرأها، اس آخری آیت کے پاس ہے تمہارا گھر جو تم پڑھو گے، یعنی آہستہ آہستہ پڑھو گے، تھوڑا تھوڑا پڑھو گے تو پھر زیادہ فاصلہ طے ہوگا اور زیادہ اونچا مقام بنے گا۔ افاد الحدیث الترغیب فی حفظ القرآن، یہ حدیث قرآن کو حفظ کرنے کی ترغیب کا فائدہ دیتی ہے۔ وتخصیص صاحب فی الحدیث بالحافظ عن ظہر قلب دون التالی من المصحف، اور یہ اس حافظ کے ساتھ خاص ہے جو قرآن کو زبانی یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں تالی کی بات ہے، تالی کا مطلب جو تلاوت کرتا ہے مصحف سے، اس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بات ہے جو اس کو عن ظہر قلب پڑھتا ہے، یعنی دل سے، حافظے سے پڑھتا ہے، زبانی پڑھتا ہے۔ تکریما لہ و تشریفا، حافظ قرآن کی تکریم اور اس کے شرف، اس کی عزت کے لیے یعنی یہ بات بتائی گئی ہے۔ نمبر 3، یلبس تاج الکرامتی وحلۃ الکرامتی ویفوز بالرضا، اسے کرامت کا تاج، عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، پھر کہے گا، یا رب حلہ، اے رب اس کو جوڑا پہنا، یعنی اس کو لباس پہنا۔ قرآن سفارش کرے گا، فیلبس تاج الکرامتی، تو اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، حلہ کا مطلب اس کو پہناؤ، یعنی یہاں کپڑے کی بات ابھی نہیں ہے، جوڑے کی بات نہیں، پہنانے کی بات ہے صرف، تو اس کو کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا، کراؤن اس پہ پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن کہے گا اے رب اضافہ فرمائیے اور زیادہ پہنائیے۔ فیلبس حلۃ الکرامتی، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن سفارش کرے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، فیرضی عنہ، تو رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فیقال لہ اقرأ وارقى ویزاد بکل آیۃ حسنہ، تو اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا، ہر آیت کے ساتھ مزید نیکی، مزید نیکی۔ یبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القرآن العظیم یرفع شأن صاحبہ یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قرآن عظیم اس قرآن والے کی شان میں اضافہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے ساتھی کی شان میں قرآن اضافہ کرے گا۔ وَإِنَّهُ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، أَن يُزَيِّنَ صَاحِبَهُ، کہ اس کے ساتھی کو مزین کیا جائے، زینت بخشی جائے، اسے خوبصورت بنایا جائے۔ وَيُحَلِّيهِ، اور اس کو زیورات پہنائے جائیں۔ وَيُلْبِسُهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اور اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے۔ وَيَرْضَى عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ جَزَاءً وِفَاقًا، اور پورے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فَكَمَا أَرْضَى صاحب القرآن کتاب اللہ فی الدنیا بقیامہ بہ وعملہ بہ وتدبرہ والدعوۃ الیہ، جیسا کہ صاحب قرآن نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کے ساتھ یا اللہ کی کتاب کے ساتھ قیام کرنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے، اس پر تدبر کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے ساتھ راضی کیا۔
یعنی صاحب قرآن نے اللہ کو راضی کیا دنیا میں کس سے؟ اس قرآن کے ساتھ قیام کر کے، عمل کر کے، تدبر کر کے، دعوت دے کے اس کی طرف. تو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ کس شکل میں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزین کرے گا، اس کو بہترین لباس پہنائے گا، تاج پہنائے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا. فإن القرآن يسأل اللہ تعالی، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرے گا ان يرضى عن عبده الحافظ للقرآن، اس کے بندے یعنی اپنے بندے حافظ قرآن سے راضی ہو جائے، العامل به، جس پر عمل کرنے والا ہے. چوتھی چیز، حافظہ مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا حافظ معزز مکرم نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرۃ الکرام البررہ، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے معزز اور نیک لکھنے والے فرشتوں کی طرح ہے. مثلو، مثال، یعنی اس کی مثال فرشتوں جیسی. ہؤلاء السفرۃ الکرام، یہ معزز لکھنے والے کاتب، اختارہم اللہ تعالی، اللہ نے ان کو چن لیا، وشرفہم، اور انہیں شرف بخشا، بأن تکون بأیدیہم الصحف المطہرہ، کہ ان کے ہاتھوں میں پاکیزہ صحیفے ہوں. قال تعالی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، ایسے صحیفوں میں جن کی عزت کی جاتی، یعنی صاحب قرآن نے ان صحیفوں کو عزت بخشی جو بلند کیے ہوئے، پاک کیے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو معزز ہیں. تو وہاں قیامت کے دن پھر اس کو بھی عزت دی جاتی. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. تو جو فرشتے قرآن لکھتے ہیں ان کو معزز کہا گیا، الکرام البررہ کہا گیا. تو جو دنیا میں قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، قرآن یاد کریں گے اور اس کو عزت دیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو عزت بخشے گا. نمبر 5، حملۃ القرآن لا تحرقهم النار، حاملین قرآن کو آگ نہیں جلائے گی. ان اعظم ما یسعی الیہ المسلم ان یزحزحہ اللہ تعالی عن النار ویدخلہ الجنہ، بے شک سب سے بڑی کوشش جو مسلمان کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ اس کو آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. وقد اکرم اللہ تعالی حفاظ کتابہ بنجاتہم من النار، اللہ نے عزت بخشی حفاظ قرآن کو، اپنی کتاب کے حافظوں کو، کہ ان کو آگ سے نجات دے. وعدم احراق اجسادہم الطاہرہ فیہا، اور ان کے پاکیزہ جسموں کو نہ جلا کر، لعظمت ما فی صدورہم من کلام اللہ تعالی، اس کلام کی عظمت کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں ہے، جو اللہ کا کلام ہے. فعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان القرآن فی اہاب ما اکلتہ النار، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں کھائے گی. فلو صور القرآن، پھر اگر قرآن کی تصویر بنائی جائے، وجعل فی اہاب، اور اس کو کھال میں رکھ دیا جائے، والقی فی النار، آگ میں ڈال دیا جائے، ما مست النار، آگ اس کو نہیں چھوئے گی، ولا احرقتہ ببرکتہ، اور اس کی برکت کی وجہ سے اس کو جلائے گی نہیں. فکیف بالمؤمن المواظب لقراءتہ ولتلاوتہ والعمل بہ، تو اس مومن کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ اس کی قرات کرتا رہتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. فہنیئا لمن حفظ کتاب اللہ تعالی، تو خوشخبری ہو، مبارک ہو، ہنیئا مبارک ہو، لمن حفظ کتاب اللہ، اس کو جس نے کتاب اللہ حفظ کی، فجمعہ فی صدرہ، پھر اسے اپنے سینے میں جمع کیا، وعمل بما فیہ، اور جو اس میں ہے اس پر عمل بھی کیا. ہنیئا لہ بہذہ البشارۃ فی النجاۃ من النار، تو جہنم سے نجات کی یہ خوشخبری اسے مبارک ہو. وہذا من اعظم فضائل حفظ القرآن الکریم، یہ قرآن کے حفظ کرنے کے عظیم ترین فضائل میں سے ہے.
فہل من مشمر، ہے کوئی جو اس کے لیے تیار ہو، ہے جو کوئی اس کام پہ محنت کی تیاری کرے. امپاسبل نہیں، پاسبل ہے اگر شوق لگ جائے. تو یہاں تک حفظ قرآن کی بات تھی. آگے ایک اور بات آ رہی ہے، نیکسٹ آ رہی ہے. تو یہاں بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ قرآن کے حافظ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن کا حافظ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے، اور یہ کہ حافظ قرآن بلند مرتبے والا اور اونچے مقام والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے. اسی کتاب کے ذریعے. تو اوپر کس کو کرتا ہے؟ جو اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے، اس کی خدمت میں لگ جائے. اور گراتا کس کو ہے؟ کہ جو اس کو پڑھ کر اس کو وقت نہ دے، اس کی قدر نہ کرے اور اس کو بھلا دے، اس پر عمل نہ کرے. تو حفظ قرآن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بلند مرتبے کا باعث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے 2 شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے. پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں اس کو آگے بڑھاتے، پہلا موقع اس کو دیتے. پھر اسی طرح حافظ قرآن ہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جماعت وہی کروائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو. پھر اگر وہ قرات میں برابر ہو تو جو ان میں سنت کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہو. پھر اگر سنت میں برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو. پھر ہجرت میں برابر ہو تو جو ان میں عمر میں زیادہ ہو. حفظ قرآن کی وجہ سے بچوں کو بھی امام بنا دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں ایک طویل روایت آتی ہے عمر ابن سلمہ کی. حافظ قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. والدین پوچھیں گے کہ یہ ریشمی ہلے اور یہ سب ہمیں کیوں پہنایا گیا تاج وغیرہ، تو بتایا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دنیا میں لگا دیا ہے. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. سازا جو آتا ہے نا سورہ فرقان میں وجاہد بہ جہاد کبیرہ، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہماری کتنی زندگی ہے، تو ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ اگر ہم 10 سال اور زندہ رہتے ہیں تو وہ تو 10 سال بعد اگر آج ہم 50 کے ہیں تو ہم 10 سال بعد 60 کے ہم نے اینی کیس ہو جانا ہے. تو ہم اگلے 10 سال اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. میں اپنے بیٹے کو بڑے بیٹے کو حفظ کروا رہی ہوں الحمدللہ. تو میرے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں بیٹے، تو میرا یہ شوق ہے کہ میں تینوں کو کرواؤں حفظ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں میں اپنی زبردستی کر سکتی ہوں کہ انہیں ذہنی طور کا ان کا ذہن، یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ پڑھ کے سنائیں، موٹیویٹ کریں، شوق دلائیں، صلاحیت دیکھیں بچے کی اور پھر اس کو کہیں سختی نہ کریں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. یہ کتاب خزانہ ہے آپ کے پاس. جس بھی چیز کی دلیل آپ کو قرآن سے متعلق چاہیے پڑھنے پڑھانے یاد کرنے، وہ یہاں سے نکالیں اور دوسروں کو دلیل دیں. نمبر 7 المراجعۃ والمعاہدۃ للقرآن. معاہدہ، قرآن کو بار بار دہرانا اور اس کا خیال رکھنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ قال الحال المرتحل، اترنے اور کوچ کرنے والا عمل. قال وما الحال المرتحل، پوچھا کہ یہ حال اور مرتحل کیا ہے؟ قال الذي يضرب من اول القرآن الى آخره كلما حل ارتحل، کہ وہ شخص جو قرآن کے شروع سے آخر تک پڑھتا ہے جب کبھی اترتا ہے تو چل پڑتا ہے، یعنی جب ختم کرتا ہے دوبارہ شروع کر دیتا ہے. آپ بھی اپنی تکمیل کے بعد کیا کریں؟ دوبارہ شروع کر دیں. جو روز کا پڑھتے ہیں اس کو جب مکمل ہو تو اس کو دوبارہ سے شروع کر دیں. ثم ان علی من حفظ القرآن کلہ، پھر وہ شخص جس نے قرآن حفظ کیا ہو، کلہ سارے کا سارا، او شیئا منہ، یا اس کا کچھ حصہ،
ان یتعہدہ بالقراءۃ، تو وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے قرات کے ساتھ، والتلاوہ، اور تلاوت کے ساتھ، حتی لا ینساہ، یہاں تک کہ اس کو بھولے نہیں، کیونکہ قرآن یاد کر کے بھلا دینے کا گناہ بھی بڑا سخت ہے. فقد ارشدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم الی ذالک بقولہ المبارک، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک قول میں، انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل، صاحب قرآن کی مثال اونٹ والے کی طرح ہے، صاحب الابل کی طرح ہے، المعلقتی، رسی سے بندھے ہوئے، ان عہد علیہا امسکہا، اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اسے روک سکے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، اور اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا، رسی کھول دی تو اونٹ بھاگ جائے گا. وزاد مسلم کی روایت میں اضافہ ہے، وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، کہ صاحب قرآن قیام کرے گا اور دن رات اس کی قرات کرے گا تو اسے یاد رکھے گا، اور جب اس کی قرات کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو اس کو بھول جائے گا، پڑھے گا نہیں تو بھلا دے گا. وقال ایضا، اور یہ بھی فرمایا، تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفسیا من الابل فی عقلها، تعاہد القرآن، قرآن پڑھتے رہو، فوالذی نفسی بیدہ، بس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تفسیا، یہ زیادہ بھاگ جانے والا ہے، من الابل فی عقلها، اس اونٹ سے جو رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، یعنی یہ قرآن اونٹ کا اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے. وقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسیان القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھلانے سے منع کیا. وَنَهَا كَذَلِكَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ نَسِيتُهُ، اور یہ بھی کہنے سے منع کیا کہ میں بھول گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے میں بھول گیا. فَقَالَ، تو فرمایا، بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَن يَقُولَ نَسِيتُ آیَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، کتنا برا ہے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں. بل نسیا، بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے. وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، اور قرآن کا مذاکرہ کرتے رہو، پڑھتے رہو. فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَسِّيًا مِّن صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ، کیونکہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. وَإِنَّ سَبَبَ الذَّمِّ مَا فِيهِ مِنَ الْإِشْعَارِ بِعَدَمِ الْاعْتِنَاءِ بِالْقُرْآنِ، اور اس میں مذمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے قرآن کی پرواہ نہیں کی تب بھولا ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے پڑھا نہیں ہے. بھول گیا ہوں کیونکہ پڑھتے نہیں ہو. اذ لا يقع النسيان الا بترك التعهد وكثرة الغفلة، کیونکہ قرآن نہیں بھولتا، یعنی نسیان نہیں ہوتا مگر ترک تعہد سے اور کثرت غفلت سے، یعنی انسان جب اس کا خیال کرنا چھوڑ دے، پڑھنا چھوڑ دے، تب بھولتا ہے. فلو تعاہدوا بتلاوته، پھر اگر وہ اس کی تلاوت کا خیال رکھیں، والقیام به، اور اس کے ساتھ قیام کرنے کا، فی الصلاۃ، نماز میں، لدام حفظہ وتذکرہ، تو اس کا حفظ اور اس کا یاد رکھنا ہمیشہ قائم رہے گا. فاذا قال الانسان نسیت الآیۃ الفلانیۃ، پھر جب انسان کہتا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، فکأنما شہد علی نفسہ بالتفریط، تو گویا اس نے اپنے نفس پر کوتاہی کی خود گواہی دی. فیکون متعلق الذم ترک الاستذکار والتعاہد، تو مذمت کا تعلق اس کو پڑھنے کو چھوڑنا اور اس کا خیال رکھنے کو چھوڑ دینے سے ہوتا ہے. لأنہ الذی یورث النسیان، کیونکہ یہی چیز اس کے بھول جانے کا سبب ہے. یعنی جب انسان کہتا ہے میں فلاں آیت بھول گیا، تو گویا وہ خود اپنے نفس پر کوتاہی کی گواہی دے رہا ہے. تو مذمت کا تعلق اس کو یاد کرنے اور اس کا خیال رکھنے کو چھوڑ دینے سے ہے، کیونکہ یہی چیز اس کے بھول جانے کا سبب ہے. تو قرآن کو بار بار دہراتے رہنا، روزانہ اس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا لازم ہے. یعنی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن نہ پڑھے. ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے، میں اس بات سے شرم کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا دن گزاروں کہ جس میں اپنے رب کے عہد میں ایک مرتبہ بھی نہ دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تلاوت کا عہد لیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. تو قابل رشک انسان صرف دو ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟
جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے قیام کرتا ہے، اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس میں سے صدقہ کرتا ہے۔ نمبر 8، 8واں مقصد، 8ویں بات، مع ملاحظۃ التہذیب بالصور، صورتوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا لحاظ رکھنا، یعنی صورت کے مختلف حصے بنا لینا۔ وجاء تحدید هذا التہذیب فی قول اوس بن حذیفہ الثقفی رضی اللہ عنہ، اور قرآن کی صورتوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی تعین کا تعلق سیدنا حذیفہ ثقفی کے قول سے ہے، یعنی اس کی دلیل وہاں سے ملتی ہے رضی اللہ عنہ۔ سألت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے پوچھا، کیف تحذبون القرآن، آپ قرآن کے حصے کس طرح مقرر کرتے ہیں، یعنی کتنا پڑھنا ہے روز، یہ مطلب ہے۔ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحدہ، تو انہوں نے کہا پہلا حصہ 3 سورتوں کا، دوسرا 5 کا، تیسرا 7 کا، چوتھا 9 کا، پانچواں 11 کا، چھٹا 13 کا اور 7واں مفصل صورتوں کا الگ، یعنی 7 حصوں میں، جس کو 7 منزلیں بھی کہا جاتا ہے نا، منزل قرآن کی 7 منزلیں وہ مراد ہے، یعنی ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا طریقہ۔ وفی اون المعبود فی شرح الحدیث، اون المعبود میں اس حدیث کی شرح یوں بیان کی گئی ہے، کیف تحذبون القرآن، کہ تم قرآن کی کس طرح منزلیں مقرر کرتے ہو، کس طرح اس کے حصے بناتے ہو، وکیف تجعلونہ المنازل، اور کس طرح اس کی منزلیں مقرر کرتے ہو۔ والحزب هو ما يجعله الرجل، اور حزب وہ ہے جو انسان بنا لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے، علی نفسہ من قراءۃ، اپنی ذات پر قراءت میں سے، کہ اتنا حصہ میں نے روز قراءت کرنا ہے، اس کو حزب کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک ربع سے پارہ پڑھتے ہیں، کچھ آدھا پڑھتے ہیں، کچھ 1 پڑھتے ہیں، کچھ 1 منزل پڑھتے ہیں، کچھ 10 جز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہر روز آپ نے کتنا پڑھنا ہے وہ آپ کا حزب یومی ہے۔ کیا ہے؟ حزب یومی، روز کا حصہ۔ قالوا 3، کہنے لگے 3، ای البقرہ وآل عمران والنساء، 3 صورتیں یہ ہو گئیں۔ فہذہ السور الثلاثہ منزل واحد، یہ 3 صورتیں ایک منزل ہو گئیں۔ من 7 منازل القرآن، قرآن کی 7 منزلوں میں سے۔ و5، اور 5 صورتیں کون سی ہیں؟ من المائدۃ الی البراءۃ، سورۃ المائدہ سے سورۃ التوبہ تک۔ و7 من یونس الی النحل، اور 7 صورتیں کون سی ہیں جو سورۃ یونس سے سورۃ نحل تک جاتی ہیں۔ و9 من بنی اسرائیل الی الفرقان، اور 9 بنو اسرائیل سے فرقان تک۔ و11 من الشعراء الی یاسین، 11 صورتیں سورۃ شعراء سے یاسین تک بنتی ہیں۔ و13 من الصافات الی الحجرات، اور 13 صورتیں سورۃ صافات سے شروع ہو کر حجرات تک جاتی ہیں۔ وحزب المفصل وحدہ، اور حزب مفصل جو ہے مفصل صورتوں کا وہ کیا ہے؟ من قاف الی آخر القرآن، سورۃ قاف سے لے کے قرآن کے آخر تک۔ فعلم من هذا ان فی عصر الصحابۃ کان ترتیب القرآن مشہورا علی هذا النمط المعروف الآن، کہ عصر صحابہ میں قرآن کی جو ترتیب تھی وہ اسی طریقے پر مشہور تھی جو آج کل معروف ہے، یعنی یہی 7 منزلیں جو آج مشہور ہیں یہ صحابہ کے دور سے چلی آ رہی۔ تو قرآن کو 7 حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ صحابہ نے، ٹھیک ہے۔ قال ابن تیمیہ فی الفتاوی، ابن تیمیہ فتاوی میں کہتے ہیں، فالصحابۃ انما كانوا يحذبونہ صورا تامۃ، صحابہ جو تھے وہ مکمل صورتوں کا حصہ بناتے تھے۔ لا يحذبون سورۃ الواحدۃ، ایک صورت کے کئی حصے نہیں کرتے تھے۔ ثم ذکر حدیث اوس بن حذیفہ وفیہ سألت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تحذبون القرآن، اور اس میں یہی حدیث بیان ہوتی ہے جو اوس بن حذیفہ کی ہے، کہ جس میں انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کے حصے کس طرح کرتے ہیں۔ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحدہ، 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور حزب المفصل اکیلا علیحدہ۔ وفی روایت اخرى، اور ایک اور روایت میں بھی ہے، فسألنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیف کان یحذب القرآن،
کہ کس طرح قرآن کی تقسیم کرتے تھے. کان یحذب ثلاثا وخمسا آخر تک، کہ وہ اس طرح اصحاب رسول قرآن کی تقسیم کرتے تھے. ثم قال، پھر کہا، وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو في ان المسنون كان عندهم قراءته في 7 ولهذا جعلوه 7 احزاب ولم يجعلوه 3 ولا 5. وہ کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. ثم قال وهذا الحديث يوافق، جو موافقت کرتی ہے حدیث عبداللہ بن عمر کی، یعنی یہ حدیث اس مسئلے میں عبداللہ بن عمر بن العاص کی حدیث کے موافق ہے. ان المسنون، کے مسنون طریقہ، کانا عندهم قراءته فی 7، ان کے ہاں قراءت کا 7 دن میں ہوتا تھا. ولہذا جعلوه 7 احزاب، اسی لیے انہوں نے اس کو 7 حصوں میں بانٹا. ولم یجعلوه 3 ولا 5، اور نہ 10 کے 3 اور نہ 6 کے 5، یعنی 6 پاروں کے 5 حصے نہیں بنائے اور نہ ہی 10 پاروں کے 3 حصے بنائے. وفیہ انہم حزبوہ بالسور، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صورتوں کے حساب سے تقسیم کی. وہذا معلوم بالتواتر، اور یہ بات تواتر سے معلوم ہوئی ہے. فإنہ قد علم ان اول ما جزی القرآن بالحروف تجزئة 28، کہ سب سے پہلے قرآن کو حروف کے ساتھ جو تقسیم کیا گیا وہ 28 حصوں میں، و30 اور 30 حصوں میں، و60 اور 60 حصوں میں تقسیم کیا گیا. هذه التي تكون رؤوس الاجزاء والاحزاب في اثناء السورة واثناء القصة ونحو ذلك، اور یہ جو تقسیم ہے وہ ہے رؤوس الاجزاء، یعنی مرکزی اجزاء پر مشتمل، والاحزاب اور حصوں پر مشتمل، فی اثناء السورة جو سورت کے درمیان میں ہے، واثناء القصة یا قصوں کے درمیان میں ہے، ونحو ذلک اور جو اسی طرح ہے، یعنی اسی طرح کی چیزیں. یہ کس طرح ہوا؟ یعنی یہ 30 سپارے کیسے بنے؟ سمپل سی بات یوں سمجھے، یہ 30 سپارے کس نے بنائے، کب بنے؟ اب اس پہ بات ہے. 7 منزلوں کی تو سمجھ آ گئی. کہتے کانا زمن الحجاج، یہ حجاج کے زمانے میں ہوا. وما بعدہ، اور جو اس کے بعد کے لوگ تھے. وروی ان الحجاج امر بذلک، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجاج نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ ایسا کیا جائے. ومن العراق فشا ذلک، اور یہ چیز عراق سے مشہور ہوئی یا عام ہوئی، یہ چیز عراق میں پھیلی. ولم یکن اہل المدینہ یعرفون ذلک، مدینہ والے اس کو نہیں جانتے تھے، یہ عراق سے شروع ہوئی ہے. وَإِذَا كَانَتِ التَّجْزِئَةُ بِالْحُرُوفِ، اور اگر ہے جز بنانا حروف کا، محدثۃ نیا کام، فی عہد الحجاج بالعراق، حجاج کے دور میں عراق میں، فمعلوم ان الصحابۃ، تو یاد رکھنا چاہیے، جان لینا چاہیے، معلوم ہے کہ صحابہ قبل ذالک، اس سے پہلے، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وبعدہ، اور اس کے بعد، کان لہم تہذیب آخر، ان کی اور تقسیم تھی. فإنہم کانوا یقدرون تارۃ بالآیات، تو وہ کبھی آیات کی مقدار کے ساتھ اس کا تعین کرتے. فیقولون 50 آیہ 60 آیہ، 50 آیتیں 60 آیتیں، یعنی اس طرح تقسیم کرتے. وتارۃ بالسور، اور کبھی سورتوں کا نام لیتے. ولکن تشبیہہ بالآیات لم یروی احد، لیکن آیات کے ساتھ اس کی تقسیم جو ہے، تشبیہ کا مطلب ہے 7 حصوں میں تقسیم. لم یروی احد، کسی ایک نے بھی اس کی روایت نہیں کی. ولا ذکرہ، اور نہ اس کا ذکر کیا. فتعین التہذیب بالسور، کہ تعین کیا جائے تہذیب کا صورتوں کے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے، یعنی تقسیم جو ہے وہ صورتوں کے اعتبار سے کی جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پارے بیچ بیچ میں کٹ جاتے ہیں، ابھی آگے تفصیل آ رہی. وقال ایضا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان هذه التہذیبات المحدثۃ، یہ جو تقسیمیں ہیں جو نئی نئی ہیں، یعنی جدید تقسیمات ہیں، تتضمن، یہ مشتمل ہیں، الوقوف، وقف پر، علی بعض الکلام المتصل بما بعدہ، بعض اس کلام پر جو اس کے بعد کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے، تو بیچ میں روک دیتے ہیں. حتی یتضمن الوقف علی المعطوف دون المعطوف علیہ، یہاں تک کہ یہ وقف معطوف پر تو ہوتا ہے لیکن معطوف علیہ پر نہیں ہوتا. فَيَحْصُلُ الْقَارِئُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مُبْتَدِئًا بِمَعْطُوفٍ،
لیکن قاری دوسرے دن معطوف سے شروع کرتا ہے. کقولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمحصنات من النساء، اس کا تعلق پیچھے کی محرمات کے ساتھ ہے. تو اب وہ آدھی محرمات کا ذکر ہو گیا اور یہ حصہ چھٹ گیا، اور اس کو اگلے دن پڑھنا شروع کریں گے. 5واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. وقولہ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی. وہ امثال ذالک، اور اس جیسی اور مثالیں بھی ہیں. وَيَتَضَمَّنُ الْوَقْفُ عَلَى بَعْضِ الْقِصَّةِ دُونَ بَعْضٍ، اور یہ تقسیم اس پر بھی مشتمل ہے کہ قصے کے بعض حصے پر وقف کیا جائے جبکہ ابھی بعض رہتا ہو. دون بعض یعنی قصے کے بیچ میں ہی توڑ دیتے ہیں کلام. حتی کلام المتخاطبین، یہاں تک کہ دو لوگوں کا آپس میں کلام کرنا، جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. حتی یحصل الابتداء فی اليوم الثانی، یہاں تک کہ دوسرے دن ابتدا ہوتی ہے بکلام المجیبی، جواب دینے والے. سوال ایک دن پڑھا جاتا ہے اور جواب دوسرے دن آتا ہے. کقولہ تعالی قال الم اقل لک، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم اقل لک. وقال ایضا، اور یہ بھی کہا واذا کان تہذیبہ بالحروف انما هو تقریب لا تحدید، جب تقسیم حروف کے ذریعے سے ہوتی ہے تو وہ ایک چیز کو قریب تو کرتی ہے لیکن متعین نہیں کرتی. لا تحدید. کان ذالک من جنس تجزیئتہ بالصور، یہ اسی طرح ہے. کان ذالک، یہ ہے من جنس تجزیئتہ بالصور، صورتوں کے ذریعے تقسیم کرنے کی قسم. ہوا ایضا تقریب، وہ بھی قریب کرنے کے لیے ہے. فإن بعض الاسباع، کیونکہ بعض ساتویں حصے قد یکون اکثر من بعض فی الحروف، ان کی جو طوالت ہے حروف کے اعتبار سے بعض کے مقابلے میں دوسرے سے زیادہ ہو سکتی. یعنی جب 7 منزلیں بنائی گئی تو اس میں صورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، حروف کی تعداد کا نہیں کہ حرف گن لیے جائیں اور پھر ان کو ایکولی تقسیم کر دیا جائے 7 حصوں پہ. ایسا نہیں کیا گیا. اس وجہ سے کوئی منزل دوسری منزل کے مقابلے میں لمبی یا چھوٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. وفی ذالک من المصلحۃ العظیمۃ بقراءۃ الکلام المتصل بعضہ ببعض، اور اس میں مصلحت ہے بہت بڑی متصل کلام کی قراءت کی جس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. والافتتاح بما فتح اللہ بالسورۃ، اور شروع کرنے کی جس کے ساتھ اللہ نے سورت کو شروع کیا. یعنی جب آپ منزلوں کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو سورت سے آغاز کرتے ہیں. والاختتام بما ختم به، اور وہاں ختم کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، بیچ میں بات نہیں توڑ دیتے، کاٹ دیتے. وتکمیل المقصود، اور مقصود کو مکمل کرنے میں، کامل کرنے میں، یعنی من کل صورت، ہر صورت کے، یعنی ہر صورت کا جو مقصود اور مطلوب اور ہدف ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے. ما لیس فی ذلک التہذیب، جو اس طرح کی یعنی سپاروں کی تقسیم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. وفیہ ایضا من زوال المفاسد الذی فی ذلک التہذیب ما تقدم التنبیہ علی بعضها، اور اس میں وہ خرابیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو جدید تقسیم میں تھی، جو عراق والوں کی تقسیم میں تھی، جن میں سے بعض کے بارے میں ہم متنبع کر چکے ہیں کہ عطف معطوف کے بیچ میں وہ آ جاتا ہے، بریک آ جاتی ہے، اور اسی طرح 2 کلام کرنے والوں کے بیچ میں کلام کٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. فصار راجحا بهذا الاعتبار، تو اس اعتبار سے صورتوں کی تقسیم راجح ہے، بہتر ہے. واللہ اعلم. اب یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں تو اس دفعہ آپ کو نہیں پڑھائی گئی کیونکہ ان میں سے اکثر آپ اپنے کورس کے دوران سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ایک نظم شامل کی گئی ہے. یہ نظم جو ہے یہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور میں نے اس کو اپنی رنگ ٹون بھی بنا رکھا ہے. تو میں پہلے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ اس کو سن لیجئے گا. یہ اس کورس ختم کرنے کا تحفہ ہے. ٹھیک. القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے. قرآن از مائی لائف. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی، یہ تاریکیوں میں روشنی اور میری تنہائیوں میں میرے لیے انس کا باعث ہے. یعنی اس کے ساتھ میں تنہا محسوس ہی نہیں کرتا، اپنے آپ بور ہی نہیں ہوتا، یعنی میرے دل کو بہلانے کا سامان ہے. یا سعدی و ہنائی القرآن حیاتی، اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی، قرآن میری زندگی ہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، یہ ایسی روشنی ہے جس نے دل کو بھر دیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت کے ساتھ جاری ہو گیا، بہہ نکلا ہے،
پھوٹ پڑا، یعنی اس دل سے اللہ کی محبت پھوٹ نکلی ہے. یعنی یہ قرآن جب سے دل میں گیا ہے تو دل سے اللہ کی محبت کے فوارے پھوٹنے لگے. اشرق دربی بالقرآن، اس نے میرے راستے کو قرآن کے ذریعے چمکا دیا. فشکرن یا ربا، اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. شکرن یا ربا، اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یمحو عتم اللیل المظلم، جو اندھیری رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے. یروی ظما الروح، اور روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے. یجعلنا من اہل اللہ، یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے. یطیب بہ المجروح، جس کے ساتھ زخمی بھی اچھا ہو جاتا ہے. جس کو زخم کوئی لگا ہوتا ہے، چوٹ لگی ہوتی ہے، اس کا دل بھی اچھا ہو جاتا ہے، یا جسم بھی شفا مل جاتی ہے. ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہداہ، یہ میری زندگی کا چراغ ہے، مینارہ نور ہے، اور اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا. شکرا یا ربا. یا رب فکافئ من انشأ للتحفیظ سرو، اے رب تو ان لوگوں کو کافی ہو جا جو قرآن کے حفظ کے لیے محل بناتے ہیں، یعنی جگہ تعمیر کرتے ہیں. ہی دور للنور، یہ روشنی کے مکانات ہوتے ہیں جس میں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. وفیہا عطر الطہر یفوح، اور اس میں پاکیزگی کی خوشبو مہکتی ہے. حیا یا من تاہن فالقرآن نجاح، اے وہ شخص جو حیران پریشان کنفیوز ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، آؤ قرآن کامیابی ہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، اشرق قلبی بالقرآن فشکرا یا ربا. شکرا یا ربا. الیوم نکرم من حفظوا حفل ثم نروح، آج ہم ان لوگوں کو اعزاز بخشیں گے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، ایک محفل منعقد کر کے، اور پھر ہم چلے جائیں گے. لیکن الکل لدرجات فی الجنات طموح، لیکن ہر ایک جنت میں بلند درجوں کی طرف للچاتا ہے کہ اس کے درجے وہاں بلند ہوں. غایتنا الرحمن، ہمارا مقصد مطلب منزل رحمان ہے. نتطلع لرضا، ہم اس کی رضا کی طرف جھانکتے ہیں، ہم اس کی رضا چاہتے ہیں. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا. شکرا یا ربا. آخر میں شکر ہی شکر. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا. يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا. شكرا يا ربا. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجاه. القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا. شكرا يا ربا. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه. القلب
بكتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه شكرا يا رباه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی اور ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کی تکمیل کے لیے. الحمدللہ ہم نے ساتھ بیٹھ کر اس کتاب میں جتنے بھی خزانے تھے اور قیمتی موتی تھے وہ سمیٹے ان 8-9-10 ہفتوں میں. سبحان اللہ، کتنی ہی ایسی باتیں تھیں جس نے ہمارے دلوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، اور حفظ کے اوپر بات کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے فضائل رکھے ہیں جو بھی حفظ کرتے ہیں ان کے لیے. آپ سب نے پڑھا تو نمبر 1 کیا ہے کہ سب سے پہلے تو حامل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہوں. اور پھر نمبر 2 حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ وہاں ہوگا جہاں وہ آخری آیت ختم کرے. تو کتنا بڑا اعزاز ہے. جو پورے قرآن کے زبانی حافظ ہیں وہ کتنی زیادہ اوپر تک منزلیں چڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر نمبر 3 حافظ قرآن کو کرامت کا تاج اور کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا. وہ اللہ کی رضا کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے نا یہ کہ قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، پس کہے گا اے میرے رب، اسے یعنی صاحب قرآن کو جوڑا پہنا تو اسے کرامت یعنی عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر وہ کہے گا اے میرے رب اسے اور دے تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا. اور پھر وہ کہیں گے میرے رب اس سے راضی ہو جا تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 4 ہم نے جو اس میں بات پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ حافظ قرآن لکھنے والے مکرم اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. اور پھر نمبر 5 حامل قرآن کو آگ نہیں جلائے گی. تو یہ تمام پوائنٹس جو تھے وہ اتنے زیادہ دل پہ اثر کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اور پھر یہ والی جو بات تھی آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھی، پیج نمبر اہل اللہ اس کے خاص بندوں سے مراد قرآن کے حافظ، اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے دوست ہیں اور اس کے ساتھ ایسے خاص ہیں جیسے کسی انسان کے گھر والے اس کے نزدیک خاص ہوتے. تو سبحان اللہ، اللہ کے دوست بننا ہے اور اس کے ساتھ ایسے خاص ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں جیسے کسی انسان کے گھر والے اس کے نزدیک اور خاص ہوتے ہیں. پھر اسی طرح حامل قرآن کو آگ نہیں جلائے گی. اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے آگ نہیں جلائے گی یا آگ اسے نہیں کھائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کو بار بار دہرانا، اس کا خیال رکھنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل، اترنے اور کوچ کرنے والا عمل. یعنی اس نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے جب بھی وہ اترتا ہے اور کوچ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اسے روک سکے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا. تو اتنا زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم اس کی ریپیٹیشن کرتے چلے جائیں. پھر قرآن ہمیشہ پڑھتے رہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ قرآن اونٹ کا اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے. تو جتنا بھی آپ کو میمورائز ہے، جتنا بھی یاد ہے، اس کو یاد کرتے چلے جائیں، ریپیٹیشن کرتے چلے جائیں. تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کو
بھول جانے سے منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھول گیا. کسی شخص کا یہ کہنا بہت برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بڑھا دیا گیا. تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بقرعید پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی گائے ہوتی ہے وہ کیسی تیزی کے ساتھ رسی توڑا کر بھاگتی ہے. آپ نے بہت مشاہدہ کیا ہوگا اس بات کا، اور یہ جا اور وہ جا، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا مشاہدہ ہوا ہو. تو بالکل وہ سیناریو ذہن میں لا کے رکھیں کہ ایسے ہی بھاگ جائے گا، رسی توڑا کے جیسے بھاگ جاتا ہے. تو جتنا بھی یاد ہے اس کو ہمیشہ ریویژن میں رکھیں. سورتوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا لحاظ رکھنا، یہ بھی بات ہم نے پڑھی تھی. اور قرآن کی صورتوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا تعین سیدنا حذیفہ سختی کے قول میں آیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت کیا، آپ لوگ روزانہ تلاوت کے لیے قرآن کے حصے کس طرح مقرر کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا پہلا حصہ 3 صورتوں کا، دوسرا حصہ 5 صورتوں کا، تیسرا حصہ 7 صورتوں کا، چوتھا حصہ 9 صورتوں کا، اور 7واں حصہ مفصل صورتوں کا علیحدہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تقسیم تھی صحابہ سے پوچھی گئی تھی، اور وہ صحابہ کی یہ تقسیم تھی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو 7 پارٹس ہم نے پڑھے اس کے اندر کہ کس طرح سے 7 پارٹس بنائے صورتوں کے کر کے انہوں نے، وہ بھی یہاں تک البقرہ ٹو النساء، پھر المائدہ ٹو التوبہ، یونس ٹو النحل، بنی اسرائیل سے الفرقان تک، سورہ شورى سے یاسین تک، سورہ صافات سے سورہ حجرات، اور سورہ قاف ٹو سورہ الناس. ٹھیک ہے، تو یہ 7 پارٹ یا 7 منزلیں جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ بنی. سبحان اللہ. تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی تکمیل کے لیے. تھوڑا سا ریویو کر لیں پوری کتاب کا ایک ساتھ، کوئز کوشچنر اس شکل میں، تاکہ آپ لوگوں سب کو ایک دفعہ پوری کتاب سے اچھی طرح سے گزر جائیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ریویژن کر لیں یا نہیں کرنا؟ کر لیں، ابھی 15 منٹ ہیں. آپ جیسے بتا رہی ہیں تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے. یہ پوئم ہی سن کے بہت ہی اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور اساتذہ کا بھی. تو بہت ہی خوبصورت بک ہے اور بہت جیسے فائدے مند ہے. اس سے سارا کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میں تو اس کو جتنی بار پڑھوں مجھے لگتا ہے کم ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے زیادہ بچوں کو آگے بتائیں گے. تو بہت ہی احسان ہے آپ کا کہ آپ نے یہ بک سے ہمیں گزارا. میں تو بیان نہیں کر سکتی، اتنا کچھ ہے. جب آپ نے وہ کر رہے تھے نا کہ اس کا یہ لکھیں، مجھے اس میں لگتا ہے کہ میں تو اس میں کچھ لکھ ہی نہیں پاتی. اتنا کچھ ہے کہ وہ پڑھ کے ہی بس مزہ آتا ہے. تو آگے سے بتاؤں بچوں کو، سب کو بتاتی ہوں کہ یہ بک اس طرح ہے، یہ کرو یہ کرو. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا. پچھلا بھی اچھا تھا لیکن یہ بھی اچھا میرا ڈیسیجن تھا کہ میں جڑی رہی اس کے ساتھ. آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی صحت کے ساتھ رہی اور صحت کے ساتھ رمضان گزاروں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بھی پچھلے گناہ ہیں اور جو بھی. الحمدللہ آپ ایسے پڑھ کے گزار دیں تو بہت اچھا ہے. ابھی سب ایسے باری باری کریں گے تو میرے خیال سمجھ بھی نہیں آئے گی. پھر صحیح بات ہے کہ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. اور اس کو تو بار بار پڑھنے والی بک ہے، تو اس کو تو بار بار پڑھنا ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے یہ جو پوئم ہے میں سب کو سینڈ کروں. اتنی پیاری، اتنی بہت ہی اچھا ہے. انشاءاللہ میں گروپ یہ شیئر کیجیے گا ضرور. ضرور انشاءاللہ. آپ لوگ کے ریفلیکشنز اور بھی اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ہاتھ کھڑا کریں، پھر آخر میں ہم کوئز کو دیکھ لیں گے. کائنڈلی آپ لوگ اپنے اپنے ریفلیکشن دیجیے. آپ لوگوں نے کیا سیکھا، کس طرح سے اس کورس نے آپ کو انفلوئنس کیا. سسٹر نسرین، سسٹر دل افروز، سسٹر نجمہ، سسٹر سبیحہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ہمارے ایکٹیو پارٹیسپینٹ رہے پورے کورس کے دوران. سسٹر نوشین، آپ لوگ اپنے ریفلیکشن شیئر کریں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو یہ پوئم ہی جو ہے وہ رلا دینے والی ہے. اس کو ہی میں تو بار بار پڑھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. بہت کچھ سیکھا ہم نے اس میں سے.
اور اچھا ملا ہمیں، بہت نصیحت آموز بک تھی یہ، اور بہت ہی اچھا لگا. لیکن یہ پوئم جو اینڈ پہ ہے نا، یہ اس نے تو رلا کے رکھ دیا، بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. استاذہ نے آپ سب کو یہ تحفے میں دیے، سبحان اللہ، آپ سب لوگوں کے لیے تحفہ ہے استاذہ کی طرف سے. چلیں، اور نیکسٹ سسٹر نسرین اس کورس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آئی تھنک ان کا کام نہیں کر رہا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. لیکن مجھے بھی یہ کتاب بہت ہی اچھی لگی. میں نے پچھلے سال بھی اس کو شروع کیا تھا لیکن مکمل نہیں ہوئی تھی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس کو میں مکمل کروں، اور اللہ نے کیا کہ ایسا موقع مجھے دیا کہ آپ نے دوبارہ شروع کروائی، اور ہم اس کو مکمل کریں گے. انتہائی اچھی کتاب ہے، آپ کی زندگی میں چینج لانے والی کتاب ہے، قرآن سے جڑنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، اور ہماری اولادوں کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو اس قرآن سے جوڑ دے. میری تو ہر وقت یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ. اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ٹی وی پہ لگا کے یہ سب ان کو سناؤں. تو میرا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ، اس کے لیے میں کروں گی رمضان سے پہلے ہی جتنا اتنا میں سنا سکتی ہوں بچوں کو. بچوں مصروف تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا وقت تو نکالنا ہی ہوگا. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے وقت تو نکالنا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، اس کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ یہ کام بھی کروں گی، اللہ نے چاہتا. لیکن میں تو اس کتاب کو بار بار پڑھتی رہوں گی، بلکہ صرف اپنے گھر میں نہیں بلکہ میں تو اوورسیز بھی جو جن کو جانتی ہوں سب کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کورس بہت اچھا ہے. قرآن ہوتا ہے، میں ان کو اس کی آڈیوز بھی بھیجنے کی میں نے بات کی ہے کہ سب کا ایک گروپ بنا لوں گی انشاءاللہ، کئی لوگوں کا ڈفرینٹ کنٹریز کے، اور اس سب کو پھر یہ میں بھیجوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، جتنے لوگ بھی سنیں گے اور جہاں تک یہ پہنچے گی. بہت ہی گڈ آئیڈیا ہے، ہر کوئی بھی جی یہ کر سکتا ہے نا. جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ابھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ 10 منٹ ہمارے پاس ہیں موجود. 12:30 ہماری کلاس کا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس کا کوشچن دیکھتے ہوئے آگے ایک طرح کا ریویژن کرتے ہوئے ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. قرآن سیکھتے اور سکھاتے وقت کن 3 چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو جی آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں اور ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں اور مائک کو بھی کھول سکتے ہیں. بس ہم اس کا کوئک ریویو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. قرآن کو جلدی جلدی سیکھنے سے بچنا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت وسوسے سے بچنا ہے، اللہ پر بغیر علم کے بات کرنے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن پڑھنے میں جلد بازی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی 4 جواب اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے. تلاوت کرتے ہوئے اس کے مفاہیم پر غور و فکر نہ کرنا، اس کے معنی پر غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، قرآن میں تدبر نہ کرنا، اس کو سمجھے بغیر اس کی غلط تعویل کرنا، اس کو سیکھ کر فورا عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو اس کے 4 جواب الحمدللہ یہ ہیں. کائنڈلی آپ اپنا مائک میوٹ کریں. کسی کی ویڈیو آن ہو چکی ہے، کائنڈلی آپ اپنی ویڈیو کو آف کر لیں، اسٹاپ ویڈیو. اوکے. تو تلاوت کرتے ہوئے اس کے مفاہیم پر غور و فکر نہ کرنا، اس کے معنی پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن میں تدبر نہ کرنا، اس کو سمجھے بغیر اس کی غلط تعویل کرنا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل و جسموں کی بیماریوں میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ موجود نہ ہو. ڈیش میں موجود نہ ہو. کس میں؟ اسلاف کے اقوال میں، مفسرین کے علم میں، یا قرآن میں، یا طبیب کے پاس؟ بتائیے کس میں موجود نہ ہو رہنمائی کا ذریعہ؟ قرآن میں. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. قرآن کی تعلیم و تدریس کے جو فوائد حدیث میں بتائے گئے ہیں ان میں سے 4 کیا ہیں؟ کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. پھر جب ابلیس اس بات پر قدرت نہیں پا سکا کہ وہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دے تو اس نے ان کو ڈیش کے ذریعے سے ہی پھیر دیا. کس کے ذریعے سے؟ قرآن، لغو، قرآن قرآن کے ذریعے.
بالکل ایسا ہی ہے. جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کام مکمل کرنے کے لیے کسی سے مدد لیتے, قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے یا وقت کا درست استعمال کرتے؟ قرآن کی طرف پڑھنے کی لگتے طرف قرآن پڑھنے لپکتے کی طرف لپکتے تھے. پہلے زمانے کی نسبت قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا کیسے آسان ہو گیا؟ کثیر وسائل, متعدد ذرائع اور سفر میں آسانی کی وجہ, یا آج کا انسان بہت ذہین ہو گیا, یا اچھے استاد کثرت سے پائے جاتے ہیں؟ نہیں، کثیر وسائل و متعدد کثیر وسائل, ذرائع متعدد سفر میں ذرائع اور آسانی. سفر میں آسانی کی وجہ سے. قرآن پڑھنے والوں سے اصل میں مراد کون لوگ ہیں؟ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے یا صرف خوش الحانی سے قرآن پڑھنے والے؟ سمجھ کر سمجھ سمجھ کر کر قرآن قرآن پڑھنے پڑھنے والے. ٹھیک ہے, سمجھ کر قرآن پڑھنے والے. قرآن و سنت کا علم سیکھنا ڈیش ہے, آسان مشکل؟ آسان. آسان, بالکل آسان. قرآن پڑھنے والوں کی کتنی اقسام ہم نے پڑھی تھی؟ 3 تھی یا 2 تھی؟ 3. تین ہے: مومن، مومن, مومن منافق. منافق. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ پوری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ مومن کی مثال, اور پھر اسی طرح سے تو ہم اس پوری حدیث میں جو بات تھی کہ مندرجہ ذیل حدیث میں ذائقہ اور خوشبو سے کیا مراد تھا؟ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے, اس پر عمل بھی کرتا ہے, میٹھے لیمو کی سی ہے, اس کا مزہ بھی لذت دار, خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے. اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے, اس کی مثال کھجور کی ہے جس کا مزہ تو عمدہ لیکن خوشبو کے بغیر. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے. بتائیے, اور خوشبو اور ذائقہ اور خوشبو سے مراد کیا تھا؟ خوشبو تو قرآن تھا اور ذائقہ اس کا ایمان. ایمان. بارک اللہ. حدیث کے مطابق 4 طرح کے قاریوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ منافق جو قرآن پڑھتا ہے, مومن جو قرآن پڑھتا ہے, منافق جو قرآن نہیں پڑھتا, مومن جو قرآن نہیں پڑھتا. تو منافق جو قرآن پڑھتا ہے وہ گلے رحم, مومن جو قرآن پڑھتا ہے سنترا, منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن, مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور. جو دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کا ڈیش میں حصہ نہیں ہوگا. کہاں؟ آخرت میں حصہ نہیں. حدیث کے مطابق کتنی طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں؟ 2 طرح کے یا 3 طرح کے؟ 3 طرح کے تھے. قرآن کے ذریعے فخر کرنے والا, اس کے ذریعے کھانے والا, سکھانے والا. بالکل بالکل. یہ تیسرا اللہ کی خاطر پڑھنے والا, یہ جو تیسرا سیکنڈ ہے نا. ٹھیک ہے سسٹر نسرین, قرآن کے معاملے میں کس بات سے بچنا چاہیے؟ اس کے ذریعے دنیا کمائی جائے یا اس کے ذریعے ایک دوسرے سے فخر کیا جائے؟ دونوں ہی طریقے ہیں, دونوں سے. قرآن کی تعظیم سے ہے دلوں کا تقویٰ یا لوگوں کا تقویٰ؟ دلوں کا تقویٰ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جنت طلب کرنے پر کس طرح سے ابھارا تھا؟ جہاد کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, نصیحت کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کے معاملے میں سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ تعظیم قرآن, طلب قرآن میں اللہ کے لیے خالص یعنی تعظیم, اخلاص, علم, عمل, قرآن کے مقصد کے حصول میں سچائی اور معنی کے فہم. ٹھیک ہے, تعظیم قرآن اور طلب قرآن میں. ٹھیک ہے, گڈ, فرسٹ ون از رائٹ. ایمان کو بڑھانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ غور و فکر اور تدبر سے قرآن پڑھنا. ابن تیمیہ کے مطابق ایمان کا لفظ ڈیش سے نکلا ہے, امن سے, امانت سے, امن سے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 راتوں یا آدھے مہینے میں قرآن پڑھنا مکمل کیوں پسند نہیں کیا تھا؟ کیونکہ وہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے یا غور و فکر اور تدبر کرنے؟ غور و فکر اور تدبر کرنے. ٹھیک ہے, دکھاوے کے لیے قرآن پڑھنے والا ڈیش پر خوش ہوتا ہے, باطل تعریف پر یا حقیقی تعریف پر؟ باطل تعریف. جب قرآن ہر چیز کی وضاحت ہے تو یہ تمام بندوں پر ڈیش ہے اللہ کی حجت یا اللہ کا نگران؟ اللہ کی حجت. اللہ کی حجت. کن لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور دشمن کو دور کر دیتے ہیں؟ جو قرآن پڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں یا جو قرآن کی اشرۂ قرات جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کی کون سی قسم سرخ سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھی؟ جن کو پیاسے رہنے والے اور شہوت کو روکنے والے, یا قرآن کے ساتھ تجارت میں پڑھنے والے, یا قرآن کی کسی بھی قرات کو ساقط نہ کرنے والے؟ دن کو پیاسا رہنے والا, شہوت کو روکنے والا. دن کو پیاسا رہنے والے اور شہوت کو روکنے والے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی بک کا بھی ریویژن کر لیا پورا, ہر طرح کے ٹاپک کا. الحمدللہ سارے سوالات تھے سارے ٹاپکس میں سے, تو آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کو بھی مبارک.
بہت مبارک، پھر انشاءاللہ ملاقات خیر کریں گے. مبارک آپ کو بھی بہت خیر आपने भी خیر مبارک इसमें बहुत انشاءاللہ. بس मेहनत की और बहुत हमें इसमें जो आप शुरू करती हैं उसमें जो आप हदीसें सुनाती हैं उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है. الحمدللہ. بس اللہ اور سبحانہ میں تعالیٰ آپ کے لیے سبین بہت ہی خوش ہوں کہ آپ بچوں کو سب کو حفظ کرا رہی ہیں. ٹرو ہیپی اینڈ آپ بہت لکی ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محنت کر رہی ہیں، خود بھی کرتی ہیں اور بچے بھی حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کے لیے، ان کو صدقہ جاریہ بنائے. بہت بہت اچھا لگا. جزاک اللہ سسٹر شاہدہ. الحمدللہ تینوں نے حفظ کر لیا ہے، تینوں کا حفظ ختم ماشاء ہو چکا ہے اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. بیٹی خوش ہے گھر میں؟ جی الحمدللہ. الحمد آخر میں ایک بات یہ اور کہوں گی کہ کوئی بھی اور کتاب کا اگر شروع کریں تو انشاءاللہ ہم کو ضرور انفارم کریں، تو انشاءاللہ دوسری کوئی کتاب بھی اس سے بھی ہم مستفید ہو سکیں آپ کے ذریعے. انشاءاللہ سسٹر نجمہ میں ضرور انشاءاللہ کوئی بھی بک شروع کروں گی تو انشاءاللہ پھر آپ سب لوگوں کو میسج کروں گی. جی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و